لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 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 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سلسلہ احکام حج لیے حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل دارالفتہ کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں الحمدللہ احکام حج سے متعلق ضروری مسائل ہم سیکھ رہے ہیں. آج ہمارا تیسرا سلسلہ ہے، اور پچھلے دو سلسلوں میں یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، کچھ لکھا بھی ہوگا. تو ذہ نصیب اس سلسلے میں بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مزید ارشاد ہوتا ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرائے گی. تو آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کروں گا. مفتی صاحب جو مدنی پھول عطا فرمائیں گے اسے اپنے ڈائری پہ نوٹ کرتا رہوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اول تاخر سلسلے میں شریک رہیں گے. یہ بھی نیت کیجئے کہ جب صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود پاک پڑھیں گے. یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اپنے ساتھ ایک ڈائری اور قلم بھی رکھیں گے، تاکہ جو مدنی پھول مفتی صاحب کے ذریعے ہمیں ملے ہم انشاءاللہ اسے اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے رہیں گے. اور جو اسلامی بھائی اس سال حج پہ جا رہے ہیں اور جو جا چکے ہیں، ہو سکتا ہے مکہ مدینہ میں ہمارے اس سلسلے کو دیکھا جا رہا ہو، اور الحمدللہ عرب کے کئی ممالک میں دیکھا جاتا ہے. تو میں سب سے عرض کروں گا کہ آپ جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اس سلسلے میں بغور شرکت کریں اور مفتی صاحب کے مدنی پھولوں سے برکتیں حاصل کریں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے بیان با حیا نوجوان میں فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور مدنی چینل کے ناظرین یقیناً بےتاب ہوں گے، جو خاص طور پہ حج پہ جا رہے ہیں ان کے اندر ایک تڑپ ہوگی کہ بھئی چلیں وہ عمرے کا طریقہ سیکھے جو ہم آج تک نہیں گئے. اب پہلی مرتبہ حرم میں داخل کیسے ہوں گے، کس طرح مسجد حرام کا دیدار کریں گے. اے نصیب ہماری رہنمائی فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. احرام تو پچھلے سلسلے میں ہم نے پہنا دیا تھا جی جانے والوں کو. جب احرام کی حالت میں آ گئے اور اس کی پابندیاں اختیار کر لیں اور سفر شروع ہو گیا، تو اب ہر ایک نے اپنی منزل پر اترنا ہے. مطلب جن کی فلائٹ مدینہ منورہ اترے گی وہ وہاں اتریں گے، پھر وہ لوگ وہاں سے احرام باندھ کر مکہ شریف پہنچیں گے انشاءاللہ. اور جن کی فلائٹ جو ہے وہ جدہ شریف اترے گی، تو جدہ اترنے کا مطلب ہے یہ میقات کے اندر اتر گئے. اب بسوں میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے انشاءاللہ. مطلب کہ لوگوں کے مختلف احوال ہوتے ہیں، آپ کو بھی زیادہ تجربہ ہوگا.
کہ جدہ شریف میں یا ایئرپورٹ پر بعض بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، بعض کو ٹائم لگتا ہے، لیکن مکہ شریف پہنچتے پہنچتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو جب گاڑیاں مکہ شریف سے چلتی ہیں تو اچانک بورڈ آ جاتے ہیں کہ فقط للمسلمین، ماشاءاللہ، آگے جو ہے صرف مسلمان جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فقط للمسلمین کا بورڈ آتے ہی حرم کی حدود شروع نہیں ہوتی، وہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی اب وہ روڈ دیا ہوتا دوسرا کہ بھئی مثلا طائف جانے والے اس روڈ پہ چلے جائیں، آگے روڈ کنٹینیو نہ کریں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے وہ حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ حرم جو ہے وہ بہت ہی مقدس سرزمین کا نام ہے، اور وہاں کے سرزمین حرم کے بہت سارے احکام عام جگہوں سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر دیگر جگہوں پر ایک گناہ کا جو لکھا جاتا ہے نامہ اعمال میں، وہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن حرم میں اگر گناہ کریں تو ایک کے بدلے 1,00,000 گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اتنی مقدس جگہ ہے، اس کی حرمت کی پاسداری کرنا اتنا ضروری ہے۔ ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا دیا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر مسجد کو حرم کہتے ہیں، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ حرم جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، حرم جو ہے وہ مکہ المکرمہ کے شہر پر مشتمل آبادی ارد گرد پھیلی ہوئی جگہ ہے۔ اب شہر میں کسی طرف جلدی ختم ہو جاتی ہے، کسی طرف دیر سے ختم ہوتی ہے۔ جیسے حدیبیہ کی طرف چلے جائیں تو حدیبیہ جو ہے بالکل جو ہے وہ بارڈر پر ہے، کافی دور ہے، کافی دور ہے، یعنی حدیبیہ سے اس طرف جو ہے وہ حرم نہیں ہے، اس طرف آئیں گے تو حرم ہے۔ جی، تو یعنی کہ 2-4 کلومیٹر پہلے ہی حرم ختم، یعنی آتے ہوئے 2-4 کلومیٹر بھی مشکل چلنا پڑتا ہو، حرم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب حرم میں داخلہ جو ہے وہ ایک عقیدت کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے بندہ جو ہے وہ بے توجہی کے عالم میں ایسی مقدس سرزمین میں داخل ہو جائے۔ حرم میں داخلے کے آداب بیان کیے گئے، اور یہ مستحب کہا گیا کہ حرم میں داخلے سے پہلے غسل کر لیا جائے۔ اب گاڑی والے حرم کے لیے تو نہیں روکتے کہ بھی حرم آ گیا ہم روکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، حرم میں داخل ہونے کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے، وہاں پر تحائف وغیرہ دیے جاتے ہیں، آب زمزم وغیرہ دیا جاتا ہے، ایک تقریب ہے حاجیوں کی، تحائف دے کر ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ گاڑی نہیں رکتی۔ تو بہتر یہ ہے جس سے ہو سکے، جدہ کا جو ایئرپورٹ ہے حج ٹرمینل خاص طور پر، تو وہاں غسل خانے بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو حرم کی تعظیم کی نیت سے، اور ٹائم لگ جاتا ہے، 1-2 گھنٹہ تو آرام سے بیٹھنا پڑتا ہے، گاڑیوں کا انتظام ہوتا ہے۔ پھر اگر ٹائم ہو تو فریش ہو جائیں، نمازوں کا وقت ہو تو نماز پڑھ لیں اور غسل کر لیں، اس نیت سے کہ میں حرم میں داخل ہوں گا، چونکہ زائرین جو ہیں وہ احرام کی حالت میں ہوں گے، لہٰذا اس غسل میں نہ تو میل چھڑا سکتے ہیں اور نہ ہی زائرین جو ہیں وہ صابن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، صرف پانی بہا لیں، صرف اپنے اوپر پانی بہا لیں۔ اور یہ جو موقع ہے، جیسے یہ موقع ہے یا ایک اور آگے بھی موقع آ رہا ہے، اس میں سبھی غسل کریں گے، یعنی سب کے لیے استحباب بیان کیا گیا ہے۔ مثلا کوئی عورت ماہواری کی حالت میں ہو تو وہ بھی غسل کر لے، نابالغ بچہ ہے وہ بھی کر لے، تو یہ ایک تعظیم کے لیے ہے۔ صحیح۔ پھر مکہ شریف میں داخل ہو گئے تو مکہ شریف میں بسیں براہ راست ہوٹل میں لے جاتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف میں آ جاتے، یعنی حرم میں پہنچ جاتے، تو پھر قیام فرماتے، یعنی آپ نے قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد جو بئر طوا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، بئر طوا، تو وہاں آپ نے قیام فرمایا، وہاں آپ نے احرام کی چادریں تبدیل فرمائیں۔ یہ جو ہے وہ کعبہ شریف کی تعظیم کی بنیاد پر سمجھا جا سکتا ہے۔ غسل فرمایا، چادریں تبدیل فرمائیں، پھر آپ جو ہے صبح سویرے داخل ہوئے۔ اب بئر طوا جو ہے وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ شہر کا بارڈر تھا، مکہ کی جو آبادی تھی اس وقت کم تھی، تو شہر کا بارڈر تھا۔ 2010 میں جب میری حاضری ہوئی تھی تو بئر طوا ایک اسلامی گاڑی میں بٹھا کر لے کر گئے تھے، اور گلیوں سے گزرتے ہوئے
آڑی ٹیڑھی گلیوں سے ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے، باہر سے زیارت کی. پچھلے سال جانا ہوا تو ایک الگ منظر تھا، ایک بڑا دلچسپ منظر تھا کہ مسجد کی توسیع کے لیے وہ ساری آبادی صاف کی جا چکی تھی. وہ والی ساری آبادی میلوں میل تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، اور چٹیل میدان میں ایک کمرہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ کمرہ تھا بیر طوا کا. چٹیل میدان میں وہ کمرہ کھڑا ہے، یعنی وہ باؤنڈری ہے بیر طوا کے ارد گرد. تو اس وقت تو اس جگہ کو مسجد شریف میں داخل کرنے کی جو ہے وہ صورت بن رہی ہے. ممکن ہے مسجد میں داخل ہو جائے، یا جو مسجد کے ارد گرد کا ایریا ہوگا وہاں داخل ہو جائے. ممکن ہے پارکنگ وغیرہ میں ہے، کیا صورتحال ہو، شاید اس سال واضح ہو جائے. تو اب تو وہ کنواں جو ہے وہ مسجد عائشہ سے آتے ہوئے، جو بسیں آتی ہیں عام طور پر مسجد عائشہ سے جو زائرین آئیں گے تو آتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف نظر کریں گے تو بالکل مسجد الحرام سے تھوڑا سا پہلے ہی وہ کمرہ صاحب جو ہے وہ نظر آ جائے گا ان کو. تو اب مکہ شریف بھی پہنچ گئے، لیکن احرام کی پہنچا دیا آپ نے، احرام کی نیت کرنے کے بعد مکہ شریف بھی پہنچا دیا. ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے مکہ شریف آ گیا. ایک مشورہ مفتی صاحب یہاں بیچ میں چاہوں گا پیش کر دوں. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ جدہ ایئرپورٹ پہ جب آپ رکیں گے تو 2-3 گھنٹے ممکن ہے لگیں گے، اور پھر مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں ایک ذوق کی کیفیت ہو داخلے کے وقت، حرم میں داخلے کی ایک مطلب کیفیت بنی ہو. تو کافی حجاج کو اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ بیچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نڈھال ہوتے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، حرم آ جاتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کب وہ داخل ہو گئے. جب وہ مکہ کے قریب، ہوٹل کے قریب بس جا کے رکتی ہے تو ان کی آنکھ کھلتی ہے کہ ہم مکہ شہر میں آ گئے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ ہوں اور آپ اپنے سامان وغیرہ کو لے کر، پاکستان مشن جو ہے وہاں پر قائم ہے جہاں آپ کو بٹھایا جائے گا جدہ ایئرپورٹ پہ، حج ٹرمینل پہ. اب وہاں جب آپ مسجد کی جو جائے نماز بنی ہوئی ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ غسل کر لیں، تو اب جائے نماز ہے وہاں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو تھکن ہو رہی ہوگی تو 1-2 گھنٹے آرام سے آپ وہاں ریسٹ کر سکتے ہیں. اس ریسٹ سے قوت ہی آ جائے گی کہ اب جو آپ کا بس میں سفر ہوگا نا، یہ پر ذوق سفر ہوگا، نعتیں پڑھتے ہوئے جائیں گے. جیسے ہی حدود حرم ہوگی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں حرم کے اندر داخل ہو رہا ہوں، پھر وہ کیفیت بن سکتی ہے. ایک اور بھی مشورہ ہے ماشاءاللہ، آپ جیسے سمجھدار لوگوں سے ہم نے سیکھا تھا، جہاز میں اپنے کیری میں ٹفن لے جائیں. ماشاءاللہ. اور جو کہ 3-4 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی، اور ممکن ہے کہ آپ ایسے ٹائم میں نکلے کھانے کا ٹائم نہ ہو، یا جہاز کا کھانا پسند نہ آئے. تو جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور وہاں وقت طویل ہو گیا تو وہ ٹفن آپ کو وہاں کام آئے گا. بالکل ماشاءاللہ. تو اس سے یہ کہ تازگی آ جائے گی، کیونکہ وہاں تو ہر چیز خاص طور پہ ایئرپورٹ پہ بہت مہنگی مل رہی ہوتی ہے. اور پھر فریش ہو جائیں گے انشاءاللہ، تازہ ہو کر پھر ایک اچھے جذبے کے ساتھ، اور پھر وہ ذوق بھی ملے گا انشاءاللہ حرم کی حاضری کا. اور حرم میں داخلے سے پہلے خود کو تیار کیا جائے کہ میں کس سرزمین میں جا رہا ہوں. وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کی ولادت گاہ مکہ مکرمہ. اچھا، یہ بھی بیان ہوا حدیث کے اندر کہ انبیاء علیہ السلام تک جب مکہ مکرمہ آتے تو پھر اپنے جوتے اتار لیا کرتے تھے. ایسی مقدس وادی اور ایسی جو ہے وہ پاکیزہ جگہ، اس میں داخلہ ہو رہا ہے. اچھا، جیسے ہی نیت کی احرام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد سے ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، وہ یہ ہے کہ تلبیہ کہنا کثرت سے لبیک اس وقت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. اب تلبیہ کہنے سے متعلق جو ہے وہ احادیث میں ملتا ہے کہ راوی کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کو نکلے، اپنی آواز خوب بلند کیا کرتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی آوازیں بلند کیا کرتے تھے کہ ہمارے گلے بیٹھ گئے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان. ایک روایت میں ارشاد ہوا جو مسلمان لبیک کہتا ہے تو دائیں بائیں جو پتھر، درخت یا جو بھی اشیاء ہوتی ہیں وہ بھی لبیک کہتی ہیں. تو اور بھی جو ہے وہ تلبیہ کے بہت فضائل و برکات ہیں. احرام کی حالت میں آنے کے بعد ایک کنسپٹ ہو کہ میری نارمل زندگی ختم ہو گئی ہے، اب عبادت کا سفر شروع ہو گیا ہے. اسپیشلٹی ہے اس کی کچھ. بالکل عبادت کا سفر ہے. تو پھر لڑائی جھگڑا، ادھر ادھر گفت و شنید، موبائل سے کھیلنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، سب منقطع ہو جانے چاہیے. کوئی لمبا پیریڈ نہیں ہوتا. پھر جو ہے لبیک کی کثرت کی جائے. اب لبیک کی جو تاکید ہے، تلبیہ کی جو تاکید ہے، روایتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ
जैसे जैसे मूवमेंट चेंज होती है, मिसाल के तौर पर बैठे थे खड़े हुए लब्बैक कहें, खड़े थे बैठे लब्बैक कहें, ढलान से मतलब कि चढ़ाई से ढलान की तरफ जा रहे हैं लब्बैक कहें, ऊपर की तरफ जा रहे हैं लब्बैक कहें, सवारी में चढ़ते हुए लब्बैक कहें। जब भी कहना हो मुस्तहब ये है कि 3 मरतबा कहा जाए और इसकी कसरत करते रहें। तो लब्बैक जो है ये तमत्तो और उम्रा करने वाला जब तक तवाफ शुरू करने के लिए इस्तिलाम के लिए हाथ नहीं उठा देता, लब्बैक का वक्त मौजूद है। सही। जब उम्रा करने वाला शुरू नहीं किया उस वक्त तक तलबिया तवाफ के लिए इस्तिलाम से पहले तक। सही। जैसे वो उसने हाथ उठाने, तलबिया का वक्त खत्म हो गया। उम्रा करने वाले के लिए और तमत्तो करने वाले के लिए, यानी तमत्तो करने वाला भी उम्रा ही करेगा, मतलब जो हज के इरादे से गया उम्रा ही करेगा तमत्तो वाला, और जो सिर्फ उम्रे के लिए गया उसके लिए भी यही वक्त है। अलबत्ता मुफरिद और कारिन इनके लिए वक्त बरकरार रहेगा। तवाफ के दौरान तो जो यहाँ तक बयान हुआ कि तवाफ के दौरान जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं मासूर हैं, दुआएं मनकूल हैं, वो दुआएं पढ़ना कुरान मजीद की तिलावत से अफजल है। अच्छा। तो तवाफ के दौरान तो वो दुआएं पढ़ी जाएं। आमतौर पर जो लिखा होता है ना, पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, तो ये तकरीबन वो दुआएं हैं जो अहादीस मुबारका में आई हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ज़बान अतर से अदा हुई हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये है मजमुआ दुआ, बहुत सारी दुआओं का एक मजमुआ दिया हुआ है कि जी पहले चक्कर की और दूसरे की और तीसरे की, लेकिन किताबों में इसकी तफसील है कि मीज़ाब के सामने ये पढ़ेगा और जनाब रुकन यमानी के सामने ये पढ़ेगा, हतीम से गुजरते हुए ये पढ़ेगा, मुस्तजार में ये पढ़ेगा। तो अब तो ये सूरत हाल है कि वो बमुश्किल हतीम तक पहुंच पाता होगा, चक्कर की दुआ खत्म हो जाती है रश की बुनियाद पर। तब रश ना हो तो वो वाकई वो कैफियत होगी कि वो पूरे चक्कर जब तक मुस्तजाब तक नहीं पहुंच जाता वो दुआ खत्म हो। लेकिन अभी तो बाज़ दुआएं जो है वो खाना काबा के दरवाजे के सामने खत्म हो जाती हैं, इतना रश होता है। पहुंचते जो है तो फिर ये कि उस दुआ को कंटिन्यू कर ले, कंटिन्यू कर ले। फिर ऐसा भी हो मुफ्ती साहब, अगर के चक्कर पूरा हो गया और दुआ बाकी रह गई तो ऐसी सूरत में क्या करें? देखिए वजीफा और विर्द है, ठीक, और इसके पढ़ने की बरकतें हैं। अगर ये नहीं पढ़ी दुआएं तो तवाफ तो हो जाएगा, यानी तवाफ से मुराद है कि वो चक्कर हो जाएगा। तवाफ तो नाम है 7 चक्करों का। तो तलबिया की कसरत करनी है इंशाअल्लाह। पहले जाके होटल जाएंगे, वहाँ आराम कर लें, जो भी सिचुएशन होती है। और जो इस्लामी भाई पहली मर्तबा जा रहे हैं वो कोशिश करें कम अज कम, यानी हर एक काफिले के साथ उलमा मौजूद हों, बहुत मुश्किल है, ऐसा आदतन नहीं होता, लेकिन कम अज कम ऐसे के साथ जाएं जो पहले कर चुका हो। ठीक। और जो बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, वो खुदा के लिए अकेले ना जाएं। अब होता यह है कि चले जाते हैं, बस ने उतार दिया जनाब जाके, जैसे खासतौर पर जो गवर्नमेंट स्कीम में जाते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम में जाने वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। नो डाउट कि गवर्नमेंट स्कीम सस्ती होती है, नो डाउट कि रिहाइश गाहें बड़ी अच्छी होती हैं, बड़े बड़े रूम्स होते हैं, और अगर समझदार लोग हों तो ख़वातीन और मर्द अलग अलग हो जाते हैं, इंतज़ाम भी अच्छे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो वहाँ मसला होता है वो ये होता है कि बस रहनुमाई, उतरने के बाद फिर कोई पूछने वाला, बताने वाला कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे में पहले तो ये कोशिश करें, बूढ़े अफराद ख़ास तौर पर, कि जिस होटल में जाके ठहरे हैं उस होटल का नाम, पता। अब होटल इतने हैं, हज़ारों की तादाद में होटल होंगे जी। टैक्सी वाले भी जो है ना, बहुत सारे तो मौसमी टैक्सी वाले आए होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि होटल कहाँ है। तो सिर्फ होटल का नाम और गली नंबर नहीं चलेगा। जब मस्जिदुल हराम उम्रे के बाद आप आ रहे होंगे तो सैकड़ों लोगों से पूछ लेंगे, उसको एड्रेस नहीं पता होगा। तो जो भी होटल का इस्तकबालिया है उससे ये कहें कि ऐसा एड्रेस इस पर लिखे, 3 ज़बानों में लिखवाएं। अरबी में लिखवाएं, क्योंकि आते हुए ये हुआ कि आपको टैक्सी वाला मिला अरबी, उसको ना इंग्लिश समझ में आएगी ना उर्दू समझ में आएगी। उससे अरबी में लिखवाएं, उससे इंग्लिश में लिखवाएं, उससे उर्दू में लिखवाएं। उससे लिखवाएं ये गली कौन सी है, ये इलाका कौन सा है, यहाँ करीब मस्जिद कौन सी पड़ती है, कोई सरकारी जो है इमारत पड़ती है। ख़ासतौर पर अजीज़िया में जो लोग जाते हैं, क्योंकि वो एरिया दूर हो जाता है जी, तो वो फिर नहीं पता चल रहा होता। कोई मशहूर बिल्डिंग हो यहाँ पे, सरकारी इमारत ख़ास तौर पर,
وہ لکھوا لیں. تو جب لوگ واپس آئیں گے یعنی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو پہلی دفعہ سامان رکھ کے عمرہ کرنے چلی جاتی ہے اور پھر 2 دن تک 3 دن تک 4 دن تک رہتے ہیں, ملتا ہی نہیں, ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے فرمایا مفتی صاحب, بڑی عمر کے جو لوگ جاتے ہیں نا, میں تو ان جوانوں کو عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں دیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے والدین کو ہم نے حج پہ بھیج دیا, اگر آپ نے حج کر بھی لیا ہے تو میں عرض کروں گا کہ اپنے والدین کے ساتھ اگر آپ جائیں نا, سفر کریں, تو انشاءاللہ عز و جل والدین کی دعائیں لیں گے آپ, کہ آپ کے والدین وہاں جا کر اگر پریشان ہو رہے ہیں تو اس پریشانی سے انہیں بچانا یہ آپ کی بھی ایک طرح سے ذمہ داری بنتی ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اپنے والدین کو ساتھ لے کر جائیں اور پھر دیکھیں آپ کو کیسا لطف آئے گا ان کی خدمت کرنے کا انشاءاللہ. اور حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکی ہے. جی ہاں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ ایک تو الحمدللہ جو بھی مسلمان داخل ہوتا ہے اور اسے جب خاص طور پر مسجد حرم کے مینار نظر آتے ہیں تو پھر ایک عقیدت کا اپنا ایک عالم ہوتا ہے اور پہلی دفعہ جا کر کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے. پھر پہلی دفعہ جب مسجد الحرام کی طرف جاتا ہے ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. اب ایسی کیفیت کے اندر وہاں جا کر مشکلات سے دوچار ہو جائے, اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ طواف کیسے کرنا ہے, صحیح کیسے کرنی ہے, غلطی کر آ جائے, پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو کوئی مطلب کہ ساتھیوں میں سے قافلے میں کوئی تجربہ عالم اہل سنت ہے تو اس کے ساتھ جائے, جو خاص طور پر عمرہ کر چکے ہوں, پہلے سے حج کر چکے ہوں, ان کے ساتھ جائے. بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کے ساتھ جائیں. اچھا, جو پرائیویٹ اسکیم کے تحت جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کم از کم آرگنائزر جو ہے خود لے جاتا ہے. تو اب ہر آرگنائزر لے جاتا ہے یا نہیں لے جاتا ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن پرائیویٹ والوں کے ساتھ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کوئی بعض آرگنائزر یہ کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر پوری بس کرایہ پر لے کر ایک ساتھ قافلہ لے جاتے ہیں. جی. لیکن ممکن نہیں ہے ہر دفعہ ایسا ہو, تو پھر جو بڑی گاڑیاں ہیں وہاں جو ہے اس کی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں. جو بھی بڑی گاڑی ملے, جیسے پجارو اسٹائل کی بڑی گاڑیاں وہاں ملتی ہیں, GMC کہتے ہیں اس کو, 10-15 بندے آ جاتے ہیں اس کے اندر. تو اس میں بیٹھ کر مطلب کہ وہاں جایا جائے. اگر مختلف گاڑیوں میں آ رہے ہوں تو ایک جگہ مقرر کر لی جائے کہ ابھی فلاں جگہ جا کر ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے, اور پھر جو ہے وہ سب جا کر مسجد الحرام کی طرف بڑھیں. اب مسجد الحرام شریف میں کس طرح جانا ہے, کیا لوکیشن ہے اور کیا نہیں ہے, خاص طور پر جو پہلی دفعہ جانے والے ہیں ان کے لیے آج کا سلسلہ اس میں احکام کم ہے. یعنی آج ہم تھوڑی سی باریکیاں اور احکام اور مسائل پر کم گفتگو کریں گے, تعارفی گفتگو زیادہ ہوگی. یعنی پریکٹیکلی جو کردہ ہے نا اس کا تعارف کرائیں گے آج مفتی صاحب. تو توجہ بڑھا لیجئے کہ دیکھ لیجئے کہ کس راستے سے جانا ہے, مفتی صاحب کیسے رہنمائی کر رہے ہیں, کس جگہ سے آپ نے گزرنا ہے, کہاں نگاہیں نیچی رکھنی ہے, کون سا قدم کب کہاں سے داخل کرنا ہے. سیکھیے, مفتی صاحب سکھا رہے ہیں. چلیں جی, پہلی تصویر ذرا دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو. یہ ایک فضائی منظر ہے, اور اس یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے جانے والے جو ہے وہ شارع ابراہیم الخلیل کی طرف ان کا قیام ہوتا ہے, یا مسفلہ میں ہوتا ہے, یا عزیزیہ کی طرف ہوتا ہے. جی. تو عزیزیہ سے جو گاڑیاں آتی ہیں سوائے گورنمنٹ اسکیم کے, وہ اسی طرف آتی ہیں, مسفلہ کی طرف آتی ہیں. اور پیچھے کون سی پہاڑی پڑتی ہے ساتھ میں, جہاں پر پہلے ہاسپٹل تھا, گورنمنٹ ہاسپٹل, پاکستان ہاسپٹل تھا پہلے, میرے ذہن سے نکل گیا مفتی صاحب. تو وہ لوگ جب آئیں گے تو یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ اس کا ایک فرنٹ پڑتا ہے. جو 3 گنبد نظر آ رہے ہیں اس طرف باب فہد ہے, اور جو 2 گنبد نظر آ رہے ہیں اس کا نام ہے باب عزیز. تو صاحب یہ 3 گنبد 2 گنبد آپ فرما رہے ہیں, اب جس نے پہلی مرتبہ یہ تصویر دیکھی ہو اسے کیسے پتہ لگے گا اگر آپ اسے دکھا بھی دیں کون سے 3 گنبد ہیں. چلیں بھائی ذرا میرا کیمرہ دکھائیے. چلیں بھائی, یہ مفتی صاحب دکھا رہے ہیں. یہ جو گنبد ہے 3, ماشاءاللہ, اس طرف جو گیٹ ہے وہ باب فہد کہلاتا ہے. یہاں اس جگہ سے جو داخلہ ہوگا یہ باب فہد, یہ باب عزیز ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے آگے ایک گھڑی لگی ہوئی ہے, اور پھر آپ دوبارہ دکھائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا, ہاں ماشاءاللہ. یہ جو 3 گنبد ہیں اس کے آگے جو گیٹ ہے یہ والا جو ہے, جی ہاں ٹھیک ہے, تو یہ باب فہد کہلاتا ہے. اور یہ جو گیٹ ہے یہ باب عزیز کہلاتا ہے. اس کے سامنے ایک گھڑی ہے, اس شاکان رسول, اس صحن کو قادری چوک بھی کہتے ہیں, قادری صحن ہے یہ ماشاءاللہ. تو عام طور پر جو ہے وہ ان 2 گیٹوں سے جو ہے داخلہ ہوتا ہے. جی. اچھا, جو ویل چیئر والے ہیں ذرا دکھائیے گا.
تھوڑا کلوز کر. ویل چیئر والوں کے لیے یہ راستہ ہے. یہ فضائی تصویر جی کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں کافی چیزیں ہیں. یہ جو راستہ ہے یہ ویل چیئر والے یہاں سے جائیں گے, یعنی جو بوڑھے ہیں جن کو اوپر جو ایک جال بنایا گیا ہے ان کا صرف یہ راستہ ہے. آج کل کوئی اور بن گیا تو مجھے اندازہ نہیں اس کا, پہلے یہ ایک واحد راستہ نہیں, تھا. یہی راستہ ہے. یہ نیچے سے بھی ہے اور لفٹ کے ذریعے مفسدہ اوپر بھی جا سکتے ہیں نیچے سے, لیکن بہتر یہ راستہ جو آپ نے فرمایا نا ابھی, یہ لفٹ والوں کے لیے بہتر ہے. اس راستے کے لیے کافی لمبی لائن لگی ہوتی ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویل چیئر کے ساتھ صرف ایک ہی اسلامی بھائی کو چھوڑتے ہیں, یا اگر کوئی اسلامی بہن ویل چیئر کھینچ رہی ہے تو اسی کو چھوڑیں گے. رش کے ایام میں کسی دوسرے کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اب ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے. صحیح. یعنی قافلے کے ساتھ جو افراد ویل چیئر پر ہے نا, اور جو یہ ذہن بنا کر آئے تھے ہمارے قافلے کے ساتھ تو آرگنائزر ہیں یا فلاں عالم صاحب ہیں, ہم تو ان کے ساتھ کر لیں گے, اب وہ پورا قافلہ وہاں چلا گیا, وہ اکیلے یہاں پر آ گئے. یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. یہ ہوگا. اب اس کا کوئی حل, ایک حل تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں. اب مسئلہ یہ کہ ویل چیئر مسجد میں جانے نہیں دیتے. مختلف مقامات پر انٹری ہے ویل چیئر, مسجد میں ہے, رش میں منع کر دیتے ہیں. ہاں, رش میں ممانعت ہوتی ہے جب حرم فل ہو جاتا ہے. ان کے قافلے والوں کو یہ چاہیے, یعنی جو میں نے دیکھا ہے ویل چیئر والوں کو اس طرف ایک گیٹ ہے, اس طرف یعنی فہد اور عزیز کے درمیان ایک گیٹ ہے, وہ ڈائریکٹ نیچے بھی لے جاتے ہیں. جی ہاں, تو وہاں جو ہے ویل چیئر کو جانے دیتے ہیں. جی, تو ہونا ہی چاہیے کہ پورا قافلہ ہی پھر اس گیٹ سے جائے, وہ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں, بیٹھ کے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کیا کس طرح پرفارم کس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں, اور اچھی طرح دیکھ کے کوئی ان کو بتا دے, پھر وہ لوگ جو ہے وہ اپنی جگہ سے آ کے یعنی اوپر سے جو کرنا ہے. یہ ہے کہ اس میں یہ آپ کا مشورہ مفتی صاحب یوں سمجھ میں بھی آتا ہے کہ پہلے جتنے چل سکتے ہیں وہ لوگ جا کر عمرہ ادا کر لیں, پھر انہی میں سے کچھ لوگ آ کر انہیں جو ہے وہ یہ سارے آ نہیں سکتے. اصل میں ساتھ میں صرف ایک اسلامی نے جانا ہے. مطلب وہ جیسے اگر 5-6 ویل چیئر والے ہیں تو اسی طرح وہاں جنہوں نے پرفارم کر لیا, عمرہ کر لیا, صحیح کر لی, اب ان میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آ جائیں جو ویل چیئر ایک ایک سنبھال لیں اور ان کی اس طرح سے مدد کریں اور ان کو پرفارم کر دیں, تو یہ ایک اچھا. اب اس میں یہ بھی ہے کہ طواف کے لیے جو ہے وہ پیدل طواف کرنا ضروری ہے. جس کے اندر ہمت ہے, استطاعت ہے, 1-2 چکر بھی وہ پیدل کر سکتا ہے پاؤں پر, تو اس پر ضروری کہ وہ پاؤں سے کرے. تو ویل چیئر کے ذریعے وہاں چلا جائے, ٹھیک, تو وہاں جا کر پھر سچویشن دیکھ لے, اگر یہ چل سکتا ہے 1-2 چکر تو چل لے, جہاں بالکل لاچاری کا معاملہ ہو جائے پھر وہاں بیٹھ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہے فرنٹ کہ یہ راستے ہیں. اب اس کا ایک بیک سائڈ ہے. بیک سائڈ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام سے داخل ہوئے. سبحان اللہ. اب باب السلام کس طرف ہے, تھوڑا سا کلوز کیجیے گا, تھوڑا سا کلوز کریں بھائی سے. دیکھیں یہ وہ جگہ تھی جہاں ہم نے پہلے دکھائی تھی, فرنٹ دکھایا تھا, یہ فرنٹ دکھایا تھا. اچھا, یہ تصویر پرانی ہے, یہاں بہت کچھ بن چکا ہوگا ابھی. جی جی, پرانی تصویر اس لیے تھوڑا سا یہاں بیک واضح تھا اس میں. ٹھیک. یہاں جو ہے مختلف, یہ جو گنبد ہے یہ گنبد ہے صفا کے اوپر, صفا کے اوپری سائڈ پر ہے. یہ گنبد ہے مروہ کے اوپر. ٹھیک. اس گنبد سے لے کر اس گنبد تک تقریباً جو ہے وہ کوئی 25 سے زائد دروازے ہیں. یعنی 12 نمبر گیٹ شروع ہوتا ہے صفا سے, اور 12 نمبر سے لے کر آخری جو گیٹ ہے باب مینا, اس کا نمبر ہے 40. تو مختلف دروازے ہیں, باب علی, باب عباس, باب جو ہے نا وہ مناف, اس طریقے سے مختلف دروازے ہیں. مروہ بھی وہی ہیں. جی, وہ آخر میں. جی. تو درمیان میں ایک جگہ ہے بالکل سینٹر میں, اس کے سینٹر میں ہے, لیکن اس وقت وہ نیچے اترنے کی جگہ ہے وہاں پر. وہ دونوں طرف سے ایکسکیلیٹر جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہوتی, اس کے نیچے سے جو راستہ ہے وہاں جو دروازے ہیں, یعنی ایکسکیلیٹر جب اتر رہے ہیں وہاں جو دروازے ہیں ان دروازوں پر لکھا ہوا ہے باب السلام. ماشاءاللہ. 2-3 دروازوں کو ایک کر دیا ہے, تو مسنون یہ ہے کہ وہاں سے جایا جائے. ماشاءاللہ. تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ وہ جو ہمیں جگہ دکھائی تھی نا جہاں اپنا ویل چیئر کے لیے اوپر جا رہے ہیں لوگ, تو اس ڈھلان کے نیچے سے ہو کر یہ جو جگہ ہے جبل ہے, جبل یہ جو پہاڑ ہے, یہ بظاہر تو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, پہاڑ پر ہیں, جبل ابی قبیس ہے. جی جی. تو یہ جو راہداری ہے اس کے نیچے سے آ کر پھر جانا پڑے گا. ٹھیک. اور یہاں تو اب پل وغیرہ بھی بن گئے ہیں یوں ڈائریکٹ. تو
یہ ہے اندر جانے کا راستہ، کہ یہاں سے آپ نے اندر جانا ہے۔ اندر جانے کے بعد سب سے اہم چیز کہ خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑھنے پر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بحث فرمائی، کیا اس موقع پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے یا نہیں؟ مطلب ہاتھ اٹھانا جائز ہے، ناجائز نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ کتابوں میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس موقع پر ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ حکم نہیں دیا۔ تو جس طرح طواف میں بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہاتھ اٹھانا وہاں بھی ضروری نہیں ہے، وہاں چلتے چلتے دعائیں مانگنی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں دعا مانگنی ہے اور نگاہیں نیچی کرتے ہوئے جائیں۔ نگاہیں نیچی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں گے کہ جب خانہ کعبہ نظر آئے گا میں جب نگاہیں اٹھاؤں گا۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان نے نگاہ نیچی کی ہوئی ہے، 3 صفوں تک اسے نظر آتا ہے جی، تو یوں یہ نہیں ہے کہ وہ ٹکرا جائے گا کسی چیز سے، نگاہیں نیچی کرتے 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 چلے، جب مطاف اسے نظر آنا شروع ہو جائے کہ لوگ طواف کر رہے ہیں، اس راستے سے جائیں گے تو صحیح کرنے والوں سے ملاقات پہلے ہوگی، اور اگر نیچے والا راستے سے جائیں گے تو ایک اور صورتحال ہے۔ اس میں جیسے آپ نے فرمایا نا، اس سے آپ نیچے سے جائیں تو باب السلام سے نیچے سے آپ گزریں گے تو نیچے ایک کوریڈور نما نظر آئے گا جہاں لوگ سعی کر رہے ہوں گے، تو وہ اپنی سعی میں مصروف ہوں گے، آپ وہیں سے گزر جائیے گا اور پھر ایک سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہوں گی، اس میں چڑھ کر جیسے ہی آپ اوپر آئیں گے تو جیسے مفتی صاحب نے کہا نا نگاہیں نیچی رکھنی، اگر آپ نے اونچی نگاہیں کی اوپر تشریف لائے نا تو سامنے سیدھی آپ کی خانہ کعبہ پر نظر پڑ گئی تو اسی وقت کھڑے ہو کے دعا کر لیں۔ اسی وقت کھڑے ہو کے زندگی میں پہلی نظر جو کہی جاتی ہے تو یہ جب پہلی نظر پڑے گی حرم میں جائیں گے یا ابھی پہلی نظر؟ زندگی کا لفظ تو میں نے کہیں نہیں پڑھا، نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی نظر کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سبب بھی چاہے جب حاضری ہو جو پہلی نظر پڑے دعا کرتا ہے۔ جی ہاں، اور جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں ان کا تو پھر ایک الگ ذوق ہوگا نا، پھر کعبے کی جلالت، اس کی ہیبت، اس کا منظر، اور پھر جو ہے وہ طواف کرنے والوں کی دعاؤں کی آوازیں اور ایک جذبہ، اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو نظر نیچی کرنے کا یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے سے تیار ہو جائیں اور پھر آپ کو ہو کہ بس ابھی نگاہیں اٹھانی ہیں اور ذہن بنا لیں کہ بس ابھی میں نے دعائیں مانگنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کیا مانگتے ہیں، یہ آپ کی سمجھداری، کیا مانگنا چاہیے بتائیے مفتی صاحب، ایسے موقع پہ کیا بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، کیا مانگا جائے جب پہلی نگاہ پڑے تو؟ فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں ویسے تو کافی دعائیں لکھی ہیں، لیکن یہ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اے اللہ میں جب دعا کروں قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھا جائے قبولیت کے مقام میں، ماشاء اللہ۔ اور جو بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں کی جائیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اگر خاص طور پر رش کے موقع پر جو لوگ جائیں گے تو پہلے وہ جگہ کا انتخاب کریں کہ ہم نے کہاں کھڑا ہونا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں راستہ تھا، اور مطلب 1 منٹ بھی اگر کھڑے ہوئے تو درجنوں لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو پورا قافلہ جب کھڑا ہونے کی بات ہو، ایک آدمی تو کھڑا ہو جائے سائڈ میں لگ کے، لیکن جب پورا قافلہ ہو 150 لوگ ہوں تو پھر یہ ہے کہ پہلے جگہ کا انتخاب کریں کہ ہم نے کہاں کھڑا ہونا ہے۔ کہاں کھڑا ہونا ہے مجھے تو بتائیے۔ مطلب جہاں بھی اسپیس ملے، جائیں اسپیس، جس راستے سے آپ لے کر جا رہے ہیں ہمیں حرم، اسی راستے سے اگر آپ صفا مروہ کی جو صحیح کا نیچے کا بیسمنٹ کا پورشن ہے اوپر چڑھیں گے، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا نگاہیں نیچی کیے آگے چلتے جائیں گے تو کچھ جالیاں سی آپ کو جو ہے نا وہ نظر آ جائیں گی، وہ مٹی کی جعفری کی جالیاں کہلاتی ہیں، ماربل کی۔ جب آپ اور قریب ہوں گے تو اس جالیوں کے آگے جو ہے وہ زمزم شریف کے نلکے لگے ہوئے ہیں اس طرف اور اس طرف، وہاں لوگ جو ہیں وہ زمزم شریف پی رہے ہوں گے۔ تو مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ ایسی جگہ ہو جہاں لوگ ڈسٹرب نہ ہو، تو یہ جو جالیاں ہیں نا اس کے اطراف میں آگے جو راستہ جانے کا نہیں ہے، اور یہ پورا قافلہ اگر آپ کا اس جالیوں کے قریب آ کر کھڑا ہو جائے، سب کی نگاہیں نیچی ہوں، پھر آگے مفتی صاحب بتائیں کہ نگاہیں کیسے اٹھائیں، نمازوں کے اوقات میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے عام طور پر لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جالیوں کے پاس، قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی تو وقت کا حساب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ پہلے عمرے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جیسے خاص طور پر صبح 9 سے 11 کا جو وقت ہے، جس میں کوئی نماز کا وقت خاص طور پہ نہ ڈھکے۔ ہاں، پہلے عمرے میں یہ ہے کہ عمرہ جب بھی کرنا ہو، نمازوں کے اوقات بیچ میں آ گئے تو 2 گھنٹے پلس کر لیں آپ، یعنی 2 گھنٹے تاخیر ہوگی عمرے میں، 2 گھنٹے پلس کر لیں آپ، کیونکہ رش بہت بڑھ جاتا ہے۔ جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر جیسے 9 سے 11 کا جو وقت ہے دن کا،
جی جی یہ ایسا وقت ہے کہ عام طور پر رش کم ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا پھر رات کو 1 بجے سے 3 بجے تک یہ جو وقت ہے اس میں بھی رش کم ہوتا ہے، لیکن رات 11 بجے کے بعد بھی جائیں گے تو کافی حد تک جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ سہولت ہو جاتی ہے. تو اب جو ہے وہ مسجد شریف میں داخل ہو گئے، خانہ کعبہ پر نگاہ بھی پڑ گئی، دعائیں بھی مانگ لیں. اب مرحلہ ہے عمرے کی ادائیگی کا. احرام کی حالت میں ہے، احرام کی حالت میں موجود ہیں، عمرے کی نیت کر چکے ہیں گھر سے آتے ہوئے، خاص طور پر تمتع کرنے والے. تو عمرہ کو اگر شارٹ کیا جائے 3 سے 4 جملوں کے اندر تو عمرے میں طواف کرنا ہے. طواف کا جب بھی نام لیا جائے گا تو طواف کا مطلب ہوتا ہے 7 پھیرے. ٹھیک. ایک چکر کا نام طواف نہیں ہے. یہ بہت سے لوگوں میں ہے غلط فہمی، میں نے 7 طواف کیے ہیں ابھی. جس طرح 2 رکعت سے کم نماز نہیں ہے، جی بالکل، کم از کم 2 رکعت 2 ہے. رکعت. تو اسی طریقے سے طواف نام ہے 7 چکر کا. جب 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں تو ایک طواف کہلاتا ہے. تو عمرے میں سب سے بنیادی چیز ہے احرام کے بعد طواف کرنا. دوسری بنیادی چیز ہے سعی کرنا، اور تیسری بنیادی چیز ہے حلق یا تقصیر کرنا. اچھا لوگ طواف کر لیتے ہیں، طواف کرنے کے بعد سعی کر لیتے ہیں اور آرام سے جا کے ہوٹل چلے جاتے ہیں، اپنے کپڑے چینج کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا. اسلامی بہنیں تقصیر کرنا بھول جاتی ہیں، اسلامی بھائی حلق کرنا بھول جاتے ہیں، تو وہی سمجھتے ہیں گھر سے جو کر کے چلے تھے حلق وہی کافی ہے. اچھا وہ حلق اس لیے کرنے کا معمول ہوتا ہے کہ بھئی بال نہ جھڑیں، بال نہ جھڑیں، پہلے سے بال کم کر لیے جائیں تاکہ بال نہ جھڑیں. بعض لوگ ممکن ہے یہ نیت رکھتے ہوں کہ آسانی رہے، قدر آسانی رہے، جیسے زلفیں اگر اور سفر لمبا ہو گیا تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے جب عادت نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ 3 بنیادی چیز ہیں. یعنی اس میں یوں سمجھیں کہ پہلی چیز جیسے آپ نے فرمائی نیت اور احرام. ہاں نیت اور احرام. ہاں مطلب یہ نیت کرنی، طواف کرنا، سعی کرنی اور تقصیر کرنا، یہ 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے. حلق یا تقصیر کرنی. حلق یا تقصیر کرنا. جی. اچھا اب پہلے تو زیادہ ہوتے تھے، اب یہ ریشو کم ہو گیا. یعنی پہلے تو جیسے مروہ پر آپ نکلتے تھے تو وہ کینچی لے کر کھڑے ہوتے تھے، اب تو یہ وہ سب کا صفایا ہو گیا. جی جی. تو شافعی مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے بال لے لیتے ہیں. تو حنفی مذہب میں یہ ہے کہ یا تو مکمل تقصیر ہو، یعنی کہ 2 بال کاٹ لیے صرف. تقصیر کا مطلب ہے پورے سر کے 4 حصے کیا جائیں. بال چھوٹے بڑے ہیں تو چوتھائی بالوں کا 1 پورا کم از کم کاٹ لیا جائے. اب اسلامی بہنیں جو ہیں خاص طور پر جب ان کے بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اب وہ اگر اپنے بالوں کے 4 حصے کر کے 1 حصے کا پورا کاٹ لیں گی تو کل بالوں کا چوتھائی کٹے یہ مشکل ہے. ٹھیک. تو احتیاطاً اگر وہ اپنے بالوں کے 2 حصے کر لیں اور 1 حصے کا پورا کاٹ لیں تو ایز پر کنڈیشن ہے، ممکن ہے پھر بھی پورے نہ ہوتے ہوں، تو وہ صورتحال کا اندازہ کر لیا جائے. لیکن یہ بہت اہم چیز ہے کہ حلق کرنا نہیں بھولنا، یا تقصیر ہے تو تقصیر کرنا نہیں بھولنا. بہت سارے لوگ صحیح بھول جاتے ہیں. طواف کر لیا، طواف کر کے باہر نکلے، باہر جو ہے وہ حجام کے بروکر کھڑے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں آؤ بھائی جی حلق کروانا ہے. ہاں جی حلق کرانا ہے، چلو جی حلق کرانے چلے گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ آپ کو صحیح بھی کرنی تھی. تو یہ 3 سے 4 بنیادی چیزیں ہیں. یہ خاص طور پہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ غلطیاں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو تنہا ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ کوئی رہنما نہیں ہوتے. جیسے ایک پورا قافلے کی صورت میں جائیں، گروپ کی صورت میں جائیں تو ایسی غلطیاں کم ہوتی ہیں الحمدللہ. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حج نصیب کی بات ہے. بے شک بے شک. اور بسا اوقات پیسے والا نہیں جا پاتا، بسا اوقات جو ہے وہ بغیر پیسے والا چلا جاتا ہے. تو کوئی کس علاقے سے جائے، کس محلے سے جائے، کس گلی سے جائے، وہ وابستہ ہو نہ وابستہ ہو، ممکن ایسا شخص حج پر جا رہا ہو جو پہلے نمازیں بھی نہ پڑھتا ہو. ممکن ہے بالکل. تو بس لوگ جاتے ہیں، کہنے کی باتیں ضرور ہیں کہ کیا جائے، لیکن وہاں جا کر دل جل رہا ہوتا ہے. بس دل کرتا ہے کہ سب کو جمع کر کے سکھاتے رہیں، اور یہ پہلے معلومات کر لیتے، پہلے پوچھ لیتے، پہلے کتابیں پڑھ لیتے. تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہمارے ناظرین تو دیکھ رہے ہیں نا،
امید ہے کہ لاکھوں ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. تو ان ناظرین کے جاننے والے ضرور جا رہے ہوں گے. کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوگا, کوئی پڑوسی ہوگا, کوئی دکاندار قریب کا ہوگا, کوئی کلاس فیلو ہوگا, کوئی دور کا جاننے والا ہوگا, کوئی محلے کا نمازی ہوگا. تو اسے یہ تلقین کی جائے, اسے تربیتی اجتماعات میں لایا جائے. اگر تربیتی اجتماعات اب نہیں ہو رہے, وقت چلا گیا ہے, تو جیسے مکتبۃ المدینہ نے CD جاری کی ہے امیر اہل سنت میموری کی کارڈ تربیت کے, میموری کارڈ آ گیا. ابھی لیٹسٹ میموری کارڈ آیا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. عمرے کا طریقہ بھی ہے, مدینے کی حاضری کا طریقہ بھی ہے, اور بہت ساری معلومات بھی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ امیر سنت کی جو کتاب ہے رفیق الحرم ہے, یہ واقعی میں حج و عمرے والوں کے لیے بہترین رفیق ہے کہ اگر یہ ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل, اور پڑھنے کا ذہن بھی ہوگا تو انشاءاللہ رہنمائی ہوتی رہے گی. اچھا, اب ہم آتے ہیں طواف کی طرف. اب طواف کا جو تعلق ہے وہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنے سے. خانہ کعبہ کے گرد گھومنا یہ طواف ہے. تو طواف صرف عمرے میں ہی نہیں کیا جاتا. بس جیسے لوگ احرام سے فارغ ہو گئے عمرہ کرنے کے بعد سادے کپڑوں میں, تو اب مسجد میں طواف کرنا ان کے لیے افضل عبادت ہے. ماشاءاللہ, کہ یہ وہ عبادت ہے جو یہاں ہی ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی. صحیح. پھر طواف کی بہت ساری اقسام ہیں, جیسے قارن جو ہے وہ طواف قدوم کرے گا, مفرد طواف قدوم کرے گا, طواف منت بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی طواف ہوتا رہتا ہے. طواف کی بنیادی طور پر 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں مسائل کے تعلق سے, طواف فرض اور نفلی طواف. طواف فرض کے کچھ مسائل الگ ہیں اور نفلی طواف کے چند مسائل ایسے ہیں جو تھوڑے سے الگ ہیں. لیکن طواف کا تعلق خانہ کعبہ سے. طواف یہاں سے شروع کرنا ہے, یوں چلنا ہے, یہاں یہ دعا پڑھنی ہے, یوں گھومنا ہے, یہاں آ کر پھر چکر پورا ہوگا. تو ہماری مجلس نے جو ہے, مدنی چینل کی مجلس نے جو کریٹو ڈپارٹ ہے, تو اس نے 3D تیار کی ہے. ماشاءاللہ. تو اس 3D سے پہلے تو خانہ کعبہ کے ارد گرد کی جو جگہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ ہیں کیا, تاکہ جب ہم طواف کرنے یا کروانے جائیں تو پھر بتا سکیں کہ بھئی یہ فلاں جگہ ہے, یہ فلاں جگہ ہے, یہ فلاں جگہ ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین تیار ہو جائیں اور کچھ تھوڑی سی اپنی توجہ بڑھا لیجئے کہ اب طواف کا باقاعدہ یوں سمجھیں کہ آپ تصور میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں. پہلے تعارف ہے خانہ کعبہ کے ارکان کا, ارد گرد کا تعارف ہے. جی جی. اس کے بعد پھر طواف کا طریقہ. اب جیسے آپ داخل ہوئے, آپ نے خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑی, اب اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ اب خانہ کعبہ کو آپ تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں, دکھایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں یہ رکن اسود ہے, یہ رکن عراقی ہے, یہ رکن شامی ہے, یہ رکن یمانی ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو ابھی بتائیں گے, لیکن آپ تیار تو ہو جائیں پہلے, کچھ تھوڑی سی توجہ بڑھا دیجئے. اگر کسی کام کاج میں مصروف ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ قریب آ کر بیٹھ جائیے, اس سلسلے کو توجہ کے ساتھ دیکھیے. جی مفتی صاحب. جی ماشاءاللہ. یہ جی خانہ کعبہ کا منظر ہے. سبحان اللہ, نورانی منظر. ماشاءاللہ. اچھا, ایک بات عرض کروں میں, جیسے سفید کپڑا جو کیا ہوا ہے, یہ مطلب جو غلاف ہے اس کو لپیٹا ہوا ہے. جی. تو حج کے ایام میں ایسا ہوتا ہے لپیٹ دیتے ہیں جی. تاکہ جو ہے وہ لاکھوں لاکھ زائرین آتے ہیں تو اس کو نقصان نہ پہنچے. تو دیکھیں, سب سے پہلی جو چیز دکھائی جا رہی ہے, خانہ کعبہ کے جو مختلف کونے ہیں, یہ جو آپ کو جو ہے وہ گلابی سا رنگ نظر آ رہا ہے اور ایرو کا نشان جس طرف ہے, اس کونے کا نام ہے رکن اسود. اور جو نیچے دائرہ نظر آ رہا ہے, اس دائرے کے اندر جو ہے حجر اسود نصب ہے, اسی مناسبت سے اس کونے کا نام ہے رکن اسود. آگے چلیے. یہ حجر اسود ہے جناب. سبحان اللہ. حجر اسود کے بعد ملتزم آئے گا. ملتزم نام ہے, کنٹینیو رکھیں, 3D کنٹینیو رکھیں آپ. خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے, اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. ماشاءاللہ. بمشکل 3 سے 4 فٹ کی جگہ ہوگی, لیکن اس کی ایک اہمیت ہے, وہ آگے جب طریقہ چلے گا تو میں عرض کروں گا. یہ جناب باب کعبہ, باب
جو ہے وہ دروازے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. اس کے بعد جو اگلا مطلب کہ کونا ہے خانہ کعبہ کا، اس کی طرف ہم آ رہے ہیں. اس کا نام ہے رکن عراقی. رکن عراقی سے جب ہم آگے بڑھیں گے اور یہ یو کی شیپ میں، یہ دیکھیں یو کی شیپ میں جو نظر آ رہا ہے یہ حتیم ہے. ذرا روکیے گا. حتیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کے لیے خانہ کعبہ میں جانے کا سامان بنا رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی خانہ کعبہ کا یہ حصہ تھا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر فرمائی تھیں. خانہ کعبہ ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بنایا تھا، ایسا نہیں ہے. خانہ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے تھا، لیکن جب طوفان نوح آیا تو وہ نسیم منسیہ ہو گیا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر نشاندہی فرمائی، بنیادیں اس کی واضح ہوئیں، ان بنیادوں پر تعمیرات کی گئیں. تو جب کفار نے اثر نو یعنی کفاران قریش نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی حیات شریف میں خانہ کعبہ کو جو ہے وہ اثر نو تعمیر کرنا چاہا. یہ وہی واقعہ تھا جس میں آپ علیہ السلام نے مشورہ دیا اور حجر اسود رکھا گیا ایک طریقے سے. تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس میں حلال کی کمائی استعمال کریں گے اور کوئی ذریعہ آمدنی جو ہے جس کو وہ حرام کی سمجھتے تھے وہ استعمال نہیں کریں گے. اب ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تو انہوں نے اس کے ایریا کو کم کر دیا، اور جتنے ایریا پر خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا اتنے ایریا پر ہی قائم رہا. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی اکرم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بہتر نہیں کہ اس کو اسی بنیادوں پر قائم کر دیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر اور توڑ پھوڑ سے لوگوں کی جو عقیدت ہے اس کو نقصان پہنچے گا. نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، پھر بعد میں بھی یہ ان بنیادوں پر رہا، لیکن پھر جو ہے حجاز بن یوسف کے بعد دوبارہ جو ہے یہ انہی بنیادوں پر آ گیا. تو یہ جو حتیم کے اندر کا ایریا ہے، دکھائیے گا ذرا. حتیم کے جو اندر کا ایریا ہے یہ عین کعبہ ہے. تو یہاں جانے کے مواقع بھی مل جاتے ہیں، لیکن خیال کیا جائے جیسے دوسری طرف جس طرف ایرو ہے اس کے سامنے سے جاتے ہیں لوگ، تو اس کے اندر جو جگہ ہے یہ عین کعبہ ہے. یہ بھی کعبے کا حصہ تھا. یہاں جا کر نماز پڑھنا، کعبے کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے. مایوس نہ ہو کہ بادشاہ لوگ ہی صرف ان کے لیے گیٹ کھلے گا، آپ کے لیے دروازے کھلے. مطلب لوگوں کو بڑا فخر بھی ہوتا ہے اس سے کہ وہ گیٹ کھلا تھا اور مجھے بلایا گیا تھا اور میں اندر گیا تھا، میں نے اندر جا کے نماز پڑھی. باہر یہاں بھی اگر نماز پڑھ لے تو بات تو وہی ہے. جی ہاں، الحمدللہ، سبحان اللہ. فضیلت تو پائے گا بالکل. لیکن اس حصے کی بھی اپنی نورانیت اور برکتیں ہیں، وہاں کے لیے بھی حسرت رکھنی چاہیے. تکبر فخر جو ہے وہ تو اس مقام پر نہیں ہو سکتا. حتیم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر ہی جو میزاب رحمت ہے، پرنالہ جسے ہم کہتے ہیں، جی وہ نصب ہے. ذرا میزاب رحمت کی زیارت کروائیے گا ہمارے ناظرین کو. ماشاء اللہ. اور اس میزاب رحمت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بالکل اس کے سامنے دیکھیں گے نا مسجد الحرام شریف نظر آئے گا، باب المدینہ. اس پرنالے کے سامنے جو دروازہ ہے اس کا نام ہی باب المدینہ. سبحان اللہ، کیا بات. آگے چلیے گا. اور حقیقت میں باب المدینہ ہے، اور اس کے یوں سمجھے کہ اب جب پاک و ہند سے آنے والے لوگ ہیں ان کا رخ بھی اسی طرف ہے. آگے چلیے گا جناب. ماشاء اللہ. یہ ہے رکن شامی. اب جو دیوار آئے گی خانہ کعبہ کی، اس دیوار کا نام ہے مستجار. یہ دیکھیے، یہ ذرا 3D دوسری طرف سے آئی ہے جی، لیکن اسی کو کنٹینیو کریں گے تو اس دیوار کا نام ہے مستجار. اسی پہ نیچے جو ایک آپ نے ابھی رہنمائی فرمائی تھی کہ اگر کوئی حتیم میں جانا چاہے تو یہ والا راستہ مستجار کی دیوار کے ساتھ. ہاں، یہ تھوڑا سا اس کو ریورس لیجئے، تھوڑا سا ریورس کریے. ہاں، یہ جو مقام ہے تھوڑا سا اس کو ریورس کیجئے. ابھی آگے بڑھائیے، فارورڈ کیجئے تھوڑا سا. میں چاہ رہا تھا کہ وہ حجاج کرام کو بتا دیا جائے. یہ جو نظر آ رہا ہے، ہاں، یہ جو نظر آ رہا ہے نا سامنے، جی چلائیے. یہ ماشاء اللہ.
یہ والی جو جگہ ہے یہاں سے حتیم میں جایا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. جی حضور. رکن یمانی ہے یہ. اس کے بعد جو جگہ ہے وہ بڑی مبارک جگہ ہے اور اس کا نام ہے مستجاب. ملائکہ یہاں موجود رہتے ہیں اور دعائیں جو لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے کرتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. ماشاءاللہ. مستجاب نام ہے قبولیت کی جگہ. سبحان اللہ. اور یہاں سے گزرتے ہوئے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ یہ پڑھنا مستحب ہے. یہ ہے مقام ابراہیم. 2 ہیڈنگ یہ نظر آ رہی ہیں. ایک ہیڈنگ مقام ابراہیم کی اور ایک صلاۃ الطواف کی. تو یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے تقریباً سامنے ہے. اچھا پہلے یہ قریب تھا پھر طواف وغیرہ کی تنگی کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے کر دیا گیا. تو اب طواف کی ابتدا کرنی ہے. مطلب مسجد کے کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہوئے آپ کو گھوم کے اس طرح آنا ہے کہ آپ ریلے میں اپوزٹ نہ آئیں. یعنی جس طرف ریلا چل رہا ہے تھوڑا سا آپ کو چلنا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر آپ باب عزیز سے داخل ہوتے ہیں تو بالکل آپ جو ہے وہ طواف کے شروع کرنے کی جو جگہ ہے وہاں آرام سے پہنچ جائیں گے. فیض سے آنے والے بھی وہاں سے پہنچ جائیں گے. لیکن باب السلام سے جانے والوں کے لیے یہ آزمائش ہوگی کہ انہیں تھوڑا سا گھوم کر, اچھا گھومنا مطاف میں نہ گھومیں, وہاں بہت زیادہ رش ہوگا, یہ باہر سے چلے جائیں باب عمرہ کی طرف. باب عمرہ سے آگے تھوڑا اور آگے چلے جائیں, اس طرف طواف مطاف کا حصہ بھی قدرے وسیع ہے. اب یہ وہاں سے جا کے اور جو مستجار ہے جس کا ہم نے بھی بتایا کہ حتیم سے بھی آگے بڑھ جائیں, یہ وہاں سے ہوتے ہوئے ریلے میں شامل ہو جائیں. یعنی جو ہجوم جا رہا ہے اس میں شامل ہو جائیں اور وہاں سے جاتے ہوئے جیسے ہی مستجاب آئے چوکنا ہو جائیں کہ اب حجر اسود آنے والا ہے اور اب ہم نے جو ہے وہ نیت کرنی ہے طواف کی نیت. اچھا یہ اگر اپوزٹ چلیں گے تو 1-2 آدمی کا چلنا بھی محال ہو جاتا ہے, ممکن نہیں ہوتا. پھر وہاں پر کی وجہ سے لوگ نیچے گر جاتے ہیں, پولیس والے بھی کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں آنے دیتے, وہ پھر ڈانٹیں گے, تو آپ پیچھے کو کریں گے. یعنی اس جگہ پر جہاں سے آپ کے طواف شروع کرنا ہے تھوڑا سا زیادہ چلنا پڑے, زیادہ چل کر آ جائیں لیکن اس ریلے کو کنٹینیو کریں آپ. ماشاءاللہ. اب ابتدا کرنی ہے طواف کی. یہ ایک اوپر کا منظر ہے, یعنی آپ اس ویل چیئر کی جگہ سے طواف کر رہے ہوں یا مسجد الحرام کی جو چھت ہے وہاں سے طواف کر رہے ہوں. یعنی آخری دنوں میں تو یہ ہوتا ہے خاص طور پر 7-8 تاریخ کو یا طواف زیارت کے وقت لوگ مسجد الحرام شریف کی چھت سے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے تو بڑی اس میں سہولت ہے, مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ بہت طویل ہو جاتا ہے طواف, طویل ہوتا ہے, بہت طویل ہو جاتا ہے. جی جی. اب طواف کہیں سے بھی کر رہے ہوں, یعنی مطاف پہ کر رہے ہوں, برآمدے سے کر رہے ہوں, مسجد الحرام شریف کی چھت سے کر رہے ہوں, ایک بات لازم و ملزوم ہے کہ طواف شروع کرنے کی ایک ہی زاویہ ہے, شروع کرنے کا ایک ہی زاویہ ہے. وہ زاویہ کیا ہے؟ یہ پٹی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس پٹی سے جو ہے وہ طواف شروع ہوگا, اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. یعنی یہ جو ہمارا ایک بلو ٹکر ہے ابتدائی طواف جہاں لکھا ہوا ہے پٹی سے پیچھے ہے. تھوڑا آگے چلیے گا اس کو لے کر. لیکن یہ یہاں پر ذہن میں رہے اسلامی بھائیوں کی کہ اب وہاں ایسی کوئی پٹی نہیں ہے. پہلے خاکی کلر کا ناسی کلر کا پٹا تھا, اب یہ یہاں کی آپ کی رہنما یا آپ کی تربیت کے لیے یہاں پٹی دکھائی جا رہی ہے. وہاں ایکچولی کوئی پٹی حجر اسود کو جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے. جی, حجر اسود جو ہے نا اسے دیکھنا ہے. اچھا یہ اچھا ہوا یہ جنگلہ بیچ میں آ گیا, جو دور سے کر رہے ہیں ان کو حجر اسود بھی نظر نہیں آئے گا. تو اندازہ لگائیں کہ باب کعبہ کس طرف ہے. ٹھیک ہے, باب کعبہ کے برابر میں حجر اسود ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ ہے فرش کی ایک لوکیشن. اب فرش کی لوکیشن سے ہم تھوڑا اور قریب چلے جاتے ہیں تو یہ 1, 2 اور 3 نمبر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسکرین پر. یہ بڑے ہی اہم ہے, بہت زیادہ اہم ہے. اب یہ نمبر یہ بتا رہے ہیں کہ طواف کی نیت کیسے کرنی ہے. نمبر 1 پر جو ایرو ہے, نمبر 1 پر جو ایرو ہے وہ ہے مستجاب کی دیوار پر, یعنی رکن یمانی کی طرف حجر اسود سے پہلے. ٹھیک. تو نیت کرنے کے لیے جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہاں منہ کر کے کھڑے ہو جائیں. طواف کے لیے نیت ضروری ہے, نیت فرض ہے, نیت کے بغیر طواف شروع نہیں ہوگا. حجر اسود سے پہلے نیت کرنی ہے, یہ ہم سمجھ لیں. حجر اسود سے پہلے نیت کرنا, حجر اسود وہ جو خانے آنے سے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار ہے اس طرف رک کر کے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے.
اچھا رش بہت رش ہوگا, یہ کھڑے ہونے کا موقع مشکل سے ملتا ہے, بہرحال نیت ضرور کرنی ہے, ٹھیک, اور اس حجر اسود سے پہلے نیت کرنی ہے. حجر اسود کے سامنے آنا تو طواف کا ایک حصہ ہے, وہاں سے تو طواف شروع ہو جاتا ہے, استلام کر کے پھر وہاں سے شروع استلام طواف کا حصہ ہے, بالکل. اس سے پہلے نیت کرنی ہے. مثال کے طور پر کوئی چلا ہوا آ رہا ہے اور رش اتنا ہے کہ ایک لمحے بھی نہیں ٹھہر سکتا, تو وہیں سے نیت کر لے کہ میں یہاں پہنچ کر جو ہے ابھی طواف استلام کروں گا اور حجر اسود کے سامنے جا کر میں ہاتھ اٹھاؤں گا, تو میرا وہ ہاتھ اٹھانا طواف ہوگا میرا. دل میں یہ نیت کرنا وہ میرا طواف ہوگا, یہ بھی کافی ہے. رفیق العلمین موجود ہے یا کوئی اور کتاب موجود ہے, اس میں نیت کے الفاظ بھی ہیں, لیکن جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے خاص طور پر مطاف کے اندر ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا, تو مطاف میں آنے کے بعد اب اپنے آپ کو تیار کر لیں آپ کہ پوائنٹ 1 جو لکھا ہوا ہے اس سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے. اور اگر موقع ملتا ہے اور جو مستحب طریقہ بیان کیا گیا کتابوں میں اس کے مطابق رش کم ہے, تو آپ یہاں آ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں. اب نیت کریں, اس کے بعد اس کا رخ آپ کا جو نا سینہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے. ٹھیک, پوائنٹ 1 پر یہاں کر آپ نیت کر لیں جو دی ہوئی ہے, نویت الطواف, طواف نیت کرتا ہوں میں, پوری نیت کر لیں. جی جی. اب سینہ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں. اب سینہ خانہ کعبہ کی طرف رکھتے ہوئے سرک کر پوائنٹ 2 پر آ جائیں. دکھائیے گا ذرا پوائنٹ 2, سرک کر پوائنٹ 2 پر آ گئے. ٹھیک, پوائنٹ 2 جو ہے یہ ہے استعلام کرنے کی جگہ. ٹھیک, یعنی حجر اسود, اس کو جو ہے وہ ذرا رکھیے گا اسکرین پر. حجر اسود کا بالکل یہ اسٹریٹ ہے, یعنی آپ کا رخ بالکل حجر اسود کے سامنے. ماشاءاللہ, اسپیشلی آپ نے اس کو سبز کلر دیا, اور یہاں ایک سبز کلر میں مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی کہ جو اس کا رخ کرتا ہے تو پیچھے انہوں نے ڈائریکشن کے لیے جو ہے وہ سبز ٹیوب لائٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں, سارے فلورز پر لگی ہوئی ہیں سبز ٹیوب لائٹیں. اور اب تو یہ نیا جو انہوں نے وہ بنایا ہے ویل چیئر والوں کے لیے جگہ, اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک ٹیوب لائٹ لگا دی ہے, سب ٹیوب لائٹ لگا دی ہے. تو آپ کی سب ٹیوب لائٹ جو ہے وہ پیچھے رکھیں اور سامنے حجر اسود کا استلام کریں. ماشاءاللہ. تو پوائنٹ 2 پر آپ آ گئے. جی. اب پوائنٹ 2 پر آنے کے بعد آپشن ہے آپ کے پاس 3 سے 4. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کو ایسا موقع مل جائے کہ رش ہی نہ ہو, اسلامی بہنیں نہ ہوں. یعنی رش ہونا اور چیز ہے, یہاں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ بھیڑ کے اندر, یعنی زندگی میں بھیڑ دیکھی ہی نہیں ہوگی, ایسی سنی ہی نہیں ہوگی, کبھی اندازہ ہی نہیں ہوگا ایسی بھیڑ کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکا جا رہا ہوگا. تو ایسا کچھ نہ ہو, راستے کھلے ہوں, آپ چلے جائیں, جا کے اپنے ہاتھ رکھیں حجر اسود پر, بوسہ دیں حجر اسود پر. کیا بات. اور ایک نارمل کنڈیشن میں کر رہا ہوں, بوسہ دیں اور پھر جو ہے وہاں جا کے استعلام کریں. یہ پہلا آپشن, اور یہ آپشن بہت ممکن ہے. میں نے حجر اسود کی زیارت بھی نہیں کیا آج تک, وہاں قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا آدمی, کیسے جائے قریب میں, ایزا دیے بغیر کسی کو وہاں جانا ممکن ہی نہیں ہے. جی. دوسرا آپشن یہ ہے, بوسہ دینے کا موقع نہیں ملتا تو چھڑی لگا لی جائے, مطلب ہاتھ رکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا, چھڑی لگا لی جائے. چھڑی کا موقع بھی نہیں ملتا اور چھڑی لگانی بھی نہیں چاہیے, آج کل کے حالات میں لوگوں کو اذیت پہنچے گی. تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے جو پوائنٹ 2 ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں, اور اٹھا کر پوائنٹ 2 پر سینہ کیے ہوئے آپ کھڑے ہوں, آپ کا سینہ پوائنٹ 2 کے سامنے ہو, آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں. اس عمل اور اس کیفیت کا نام ہے استعلام. ٹھیک, یہ سمجھیں کہ آپ کا استعلام پورا ہو گیا, آپ نے ہاتھ اٹھائے, اس کی دعائیں بھی ہیں پڑھنے کی. ہاتھ اٹھا کر اپنا جو ہے وہ اس کا بوسہ لے لیں. ابھی آپ کا سینہ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف ہی ہے, لیکن مفتی نیت جب ہم کریں گے جی تو اس سے پہلے مفتی صاحب ایک چیز ہے کہ وہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگ پاکستان سے چلتے ہوئے کندھا کھلا کر لیتے ہیں, تو طواف کے لیے جب مسجد حرام میں آئے تو ہمیں اپنا کاندھا کب کھلنا چاہیے, یہ بھی وضاحت کر دیجیے. جیسے نیت کرنے کا مرحلہ آیا, بلکہ مسجد میں جب داخل ہونے لگے, کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے رش اتنا ہوتا ہے, وہاں جا کر بکل مارنا چادر کا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, کسی کو لگ جائے, دوسرے کے منہ پہ لگ رہا ہوتا ہے. جی جی. اور ویسے بھی وہاں پر چادر منہ پہ لگنے کے بھی مسائل ہیں. ٹھیک, چہرہ چھپ جاتا ہے اس سے. تو جیسے مسجد میں داخل ہونے لگے تو بھول نہ جائیں. میرے ساتھ یہ ہوا پچھلی مرتبہ, سبحان اللہ, کہ میں نے پورے قافلے کی نیت کروائی. کیا بات. اور پورے قافلے کو کہا کہ بھئی یوں کر کے یوں کرنا ہے, آپ نے کروا کے جب میں خود مطاف میں اترا
مجھے دوسرے چکر میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے استباع تو کیا ہی نہیں ہے، اور میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اکبر، تو رش میں بھول جاتا ہے انسان. تو اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیے. ازالہ اس کا کوئی نہیں ہے، نہ اس پہ کفارہ ہے نہ دم ہے، ہاں، کچھ بھی نہیں ہے ازالہ. صحیح. تو مسجد میں جیسے ہی آپ عمرہ کرنے کے لیے اترے ہیں، جہاں آپ نے خانہ کعبہ کے لیے دعا کی تو وہیں پر اپنے آپ کو ریڈی کر لیں، استباع کر لیں. استباع کیا ہے؟ جو سیدھا کندھا ہے یہ خالی رکھنا ہے، اس کے نیچے سے چادر گزارنی ہے. اس عمل کو استباع کہتے ہیں. 7 چکر استباع کرنا ہے، یعنی کہ صرف 3 چکر ہے. جیسے ہی طواف پورا ہوا آپ دوبارہ جو ہے نارمل کنڈیشن میں آ جائیں، کیونکہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے اس کے بعد. صحیح. تو اب پوائنٹ 2 پر ہم تھے، ہماری اسکرین پر پوائنٹ 2 پر رخ کیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور استلام کر لیا، ہاتھوں کو اٹھا کر استلام کر لیا، اور رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. اب سرکیں یہاں تک کہ سرک کر آپ پوائنٹ 3 پر آ جائیں. ٹھیک. اب پوائنٹ 3 پر آنے کا مطلب کیا ہے کہ جو حجر اسود کی سیٹ تھی وہ ختم ہو گئی. پوائنٹ 3 پہ آنے کے بعد آپ گھوم جائیں. صحیح. آپ گھوم گئے، جیسے سامنے حجر اسود ہو، یوں حجر اسود پہلے پوائنٹ 1 پر آئے. پوائنٹ 1 پر آ کر ہاتھ نہیں اٹھانے، پوائنٹ 1 پر آ کر ہاتھ اٹھانے کو بدعت لکھا ہے. جو نیت کرنے کی جگہ ہے وہاں صرف نیت کرنی ہے کہ میں طواف شروع کرتا ہوں. دل میں یہ خیال لے آئیں، یہ تصور لے آئیں، یہی کافی، یہی نیت ہے. ٹھیک. سینہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. سرکتے ہوئے پوائنٹ 2 پر آئے، وہاں استلام کیا، استلام کر کے بوسہ لیا، اور تھوڑا سا اور سر کے پوائنٹ 3 پہ آئے. پوائنٹ 3 پر آنے سے پہلے تک تو سینہ خانہ کعبہ کی طرف تھا. جیسے پوائنٹ 3 پر آئے فوراً ہاتھ چھوڑ دیں، اور ہاتھ تو پہلے چھوڑ دیے تھے، صرف پوائنٹ 3 پر آتے وقت سینہ خانہ کعبہ کی طرف تھا. اب جیسے پوائنٹ 3 پر آئے گھوم جائیں اور طواف شروع کر دیں. اس میں پھر مطلب جیسے یہ وہ طواف کرنے جا رہے ہیں یا اب طواف عمرے کا شروع ہو طواف گیا. کر رہے ہیں، جی جی کوئی بھی فرمائیں. طواف ہے، جی جی. طواف شروع ہو گیا. تو اب یہ جو طواف شروع ہو گیا، آپ گزرتے ہوئے خانہ کعبہ کے سامنے سے گزریں گے، پھر حتیم کے سامنے سے گزریں گے، پھر آپ مستجار کے سامنے سے گزریں گے. تو مستجار تک جو پہلے چکر کی دعا ہے وہ پوری کر لیں. ٹھیک. اور پہلے ہی آپ کی دعا ختم ہو گئی، اس کو ریپیٹ کر لیں. ریپیٹ کریں، درود پاک پڑھتے رہیں. بعض اوقات 2 سے 3 مرتبہ ریپیٹ کرنا پڑ جاتا ہے، خاص طور پر جب وہ جگہ ہے میزاب کے سامنے درود پاک پڑھ لیں. کیا بات. پھر جب مستجاب آئے تو مستجاب پر اللہم ربنا آتنا جو دعا ہے وہ پڑھنا مستحب ہے. اور پھر اب پوائنٹ 1 جو ہے وہ مائنس ہو گیا، یعنی اب آپ نے دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف پوائنٹ 1 میں وہ سینہ نہیں کرنا. پوائنٹ 1 کا کردار دوسرے چکر میں ختم ہو گیا. اور جب آپ پوائنٹ 2 پر پہنچے دوسرے چکر میں تو دوبارہ استعلام کریں، اس طرف رخ کریں اور استعلام کریں، پھر تھوڑا سا سرکیں اور پھر کنٹینیو کر لیں. لیکن مفتی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، اسلام بھائی بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جب گزرنے کا وقت ہوتا ہے تو اتنا ریلا آ رہا ہوتا ہے، تو رکنا اور وہ کرنا، لوگ دور ہی دور سے یہ ہاتھ ہلاتے رہتے. یہ کیا دیکھیں ایس پر کنڈیشن ہے واقعی. بعض اوقات یہ تو بڑی آزمائش والا معاملہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. خاص طور پر ویل چیئر والا تو اتنی آزمائش ہوتی ہے. وہ اگر رکا ہے نا ویل چیئر والا، اس کے رکنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پیچھے والے کی پنڈلی زخمی ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے بہت. ویل چیئر انہوں نے اوپر کر دیا، اوپر بھی تو پیچھے ویل چیئر آ رہی ہے، دوسری ویل چیئر آ رہی ہے، اور وہ ویل چیئر والا ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ بیچارہ مریض یا بوڑھا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو یہ آزمائش ہوتی ہے، ایز پر کنڈیشن ہے. لیکن ویل چیئر والوں کو یہاں ایک میں عرض کر دوں، کر دیں بالکل. ان کے جو 2 پائپ نکلے ہوتے ہیں نا، اگر یہاں ویل چیئر ابھی ہے نہیں، مفتی صاحب کی گفتگو پر مجھے یاد آیا تو بڑے پیارے ایک اسلامی بھائی نے اس طرح سے مشورہ دیا تھا کہ یہ جو پائپ نکلے ہوتے ہیں نا، جس پہ یہ پینڈل ہوتا ہے، جس پہ پاؤں رکھے ہوتے ہیں، اس پائپ کو یوں گھما لیجئے. یہ پائپ اندر کی طرف گھوم گئے، پینڈل اور اندر ہو جائیں گے، تھوڑی سی پاؤں رکھنے والوں کو تکلیف ہوگی، لیکن اس طرح کرنے سے اگلے شخص پر یہ دونوں جو نوکیں نکلی ہوئی ہیں یہ ٹکرائیں گے نہیں اس کے پاؤں پر. اچھا پھر یہ اس کا حل ہے. طرح طرح کی جو ہے ویل چیئر آتی ہیں، جی مختلف آتی ہیں. میں نے ایسے بھی دیکھی ہیں جس کے آگے کمپنی فٹڈ فوم لگا ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا ایسی صورتحال نہ ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ کوئی کپڑا لے جائیں پرانا، وہ باندھ لیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے باندھنے سے یہ ہوگا کہ وہ لوہا وغیرہ نکلا ہوا نہیں ہوگا، کسی کو تکلیف زخمی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اگر تو یہ کیفیت پائی گئی تو ٹھیک، ورنہ یہ ہے کہ رکنے کا موقع ہی نہیں ہے، ایک لمحہ بھی نہیں ہے، پیچھے سے دھکے پڑ رہے ہیں، تو کم از کم گردن گھما کر ہاتھ اٹھا دے.
بسم اللہ والحمد جی والصلاۃ ہاں، والسلام علی رسول اللہ اللہ. رسول اللہ صلی یوں اللہ علیہ وسلم نکل گئے سیدھے. نکل جائے. ٹھیک. تو یوں جو ہے جب یہ 7 چکر پورے کر کے اسی پوائنٹ 2 پر پہنچے گا تو اب دوبارہ استلام کرے. تو یوں چکر 7 ہوں گے، استلام 8 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں مفتی صاحب یہ بھی ہم نے مطلب دیکھے پڑھا ہے، باپا نے لکھا ہے رفیق الرحمن میں کہ رمل کرے. اب رش اتنا ہو تو پہلے کتنے پھیروں میں رمل کرنا ہے یہ بھی بتا دیجیے ہمیں، اور پھر رمل کا موقع نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ رمل جو ہے 3 پھیروں میں. کسی کو چوتھے پھیرے میں اگر یاد آیا جی تو رمل کا وقت موقع چلا گیا. ختم ہو گیا. ایک پھیرے کے بعد یاد آیا اب 2 پھیروں میں کرے. ٹھیک ہے. تیسرے میں یاد آیا تو اسی ایک میں کرے گا. پھر رمل کے اندر یہ بھی ہے کہ رمل کس چیز کا نام ہے. استباع تو ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ کندھا جو خالی رکھنا ہے. یہ استباع یہ 7 چکروں میں. رمل نام ہے ایسی حیت اور کیفیت میں چلنا کہ اس کو دیکھ کر دشمنان اسلام جو مطلب خاص طور پر اس زمانے میں تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس عبادت کی تلقین فرمائی، تعلیم فرمائی، تو وہ یہ تھا کہ کفاران مکہ جو ہیں ان پر ہیبت طاری ہو. تو ایک خاص انداز میں سینہ تان کے چلا جاتا ہے. تو اس چلنے میں کیا ہے کہ تھوڑے سے لمبے پاؤں لینے پڑتے ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں چھوٹے پاؤں لینے پڑتے ہیں. تو بہرحال اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پھیل کے آدمی چلتا ہے. اور جگہوں پہ تکبر کی کیفیت اختیار کرنا، مطلب قلبی طور پہ تکبر نہیں ہے لیکن اس کی کیفیت ایک بندہ سینہ تان کر جا رہا ہے. تو اب رش کے اندر ایسا چلنا ممکن نہیں ہوتا. مطلب کندھے سے کندھا چل رہا ہوتا ہے. جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ یہ بات سن لیں، آپ نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا رش کس کو کہتے ہیں، گھٹن کس کو کہتے ہیں، حبس کس کو کہتے ہیں، جو مطاف میں آپ کو ملے گی. اور سانس جو ہے نا وہ بسا اوقات نہیں لیا جا رہا ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے. لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے. بالکل بہت بے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن بے ہوش اور یہ جو جذبات سے کام نہ لیا جائے. جو جذباتی ہوتے ہیں نا ان کی کیفیت زیادہ خراب ہوتی ہے. بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، یا بوڑھے ہیں، یا کوئی ایسا عارضہ لاحق ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ دھوپ میں طواف نہ کرے. دھوپ میں طواف نہ کریں. دھوپ میں کرنے سے حدت بڑھ جاتی ہے، سایہ کوئی نہیں ہوتا، بہت آزمائش ہو جاتی ہے. نمازوں کے اوقات میں طواف نہ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ بہت زیادہ مشقت ہوگی. کہ ہوتا یہ ہے ہر نماز پڑھنے کے بعد لوگ نفلی طواف کر رہے ہوتے ہیں تو رش کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جو میں نے اوقات 2 بیان کیے ہیں، کوشش کریں اس وقت میں عمرہ کریں، اس وقت میں طواف کریں، بہت حد تک آسانی ہوگی. تو رمل جی کرنے شروع ہوئے، آگے جناب رش آ گیا تو نارمل رک جائے، نارمل کنڈیشن میں آ جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو مطاف ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہ 1-2 جانب سے ذرا کشادہ ہے، 1-2 جانب سے تنگ ہے، اور آپ سے ممکن ہو تو ذرا دور رہ کر کریں. جیسے آج کل کے ایام میں تو اتنا رش نہیں ہوگا، لیکن جب لوگ 20 ذی القعدہ کے بعد جائیں گے تو اچھا خاصا اس میں رش پائیں گے. ہوگا اس میں. تو اس میں جو یہ ویل چیئر کا جو چکرا ہے اس کے باہر سے ریلا چل رہا ہوگا، دیواروں سے لگ رہا ہوگا، یہ کیفیت ہوگی. تو دور رہ کر طواف کریں، اور جہاں جگہ ملے رمل کریں، جہاں نہ ملے رمل نہ کریں. ٹھیک ہے. تو یوں یہ ہے کہ طواف پورا ہو گیا. اب مفتی صاحب ایک سوال یہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی وہاں تشریف لے گئے ہیں، کہ لوگ ایک شخص جو ہے نا وہ دعا پڑھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے جتنے پڑھنے والے ہیں وہ سب ساتھ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا درست کیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے جی، وہ خود لبیک کہے، خود دعا پڑھے، یہ ہے اصل حکم اور اصل جو ہے وہ طریقہ. ماشاءاللہ یہ اچھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب بھی لبیک پڑھنی ہو تو خود پڑھنی ہے، یا سب اجتماعی طور پہ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ اجتماعی پڑھ کہا گیا میں بھی لبیک پڑھے ہیں تو سب پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں. لیکن طواف میں نہیں پڑھیں گے. طواف میں اس طرح نہیں پڑھیں گے، طواف میں آواز بلند نہیں کرنی. طواف میں لبیک پڑھنی نہیں ہے کیونکہ جب طواف شروع کیا تو تلبیہ ختم. طواف میں تو لبیک بھی نہیں پڑھنی. جی جی. اور جو دعائیں بھی پڑھنی ہے. اچھا ایک ہے نعت خوانی بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ کلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر پورا قافلہ کوئی کلام پڑھتے ہوئے یا حمد پڑھتے ہوئے جا رہا ہے تو وہ اس بات پر غور کرے کہ جب وہ گزرتا ہے تو لوگ طواف جو رکعتیں پڑھ رہے ہیں یا نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے.
اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ جی بس جی ہم نے تو پورے قافلے نے مل کے باآواز بلند یہ پڑھا ہے وہ پڑھا ہے، اس کو مد نظر نہ رکھیں. رات کے وقت میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس طرف طواف کی مطاف جو کشادہ ہے اس طرف سینکڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ قافلے کو چونکہ قافلہ چلانا ہے تو یہ کونے میں چلتے ہیں، یعنی نمازیوں کے قریب ہو کے چلتے ہیں، اور وہاں جا کر بلند آواز سے پڑھتے ہیں. بہت زیادہ بلند آواز سے نماز پڑھنے والوں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا، بہت مدھم آواز میں پڑھنی ہے، اس کا خیال رکھا جائے. وہاں پر جو ہے نا چونکہ طرح طرح کے رنگ ہیں، مطلب کہ بعض اوقات مسکراہٹ آ جاتی ہے لبوں پر. اب وہ دیگر ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ ان کی عادت ہے کہ ایک پڑھاتا ہے باقی سب پڑھتے ہیں. ایک تو چلو ان کی عادت ہے وہ پڑھتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ اپنے تلفظ میں پڑھتے ہیں. اب دعاؤں میں جیسے بعض دعائیں ہیں وہ دعاؤں کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں، تو اب ان کے علماء پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے اس بارے میں، تو وہ اسے جو ان کے ہاں تلفظ ہے وہ اسی میں پڑھتے ہیں. جیسے مصر کے اندر مصر کے جو لوگ ہیں وہ جیم کو گاف کہتے ہیں، گاف سے ادائیگی کرتے ہیں. جی جو یمن والے ہیں وہ جو کاف ہے وہ کاف کو گاف سے ادا کرتے ہیں. جو فارس کی طرف سے ایران کی طرف سے آتے ہیں وہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل وہ چے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، را کے بجائے چے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو ایک عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اور آگے جا کے پھر کہہ رہے ہوتے ہیں آتن ادخلنا فی الجنہ، جنہ کو گنا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو طرح طرح کے رنگ، طرح طرح کے چہرے، طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کی آوازیں. لیکن ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں رکھنی، ہم نے اپنے عمل کو یعنی خاص طور پر جو طواف ہے جی اعلیٰ درجے کی حضوری کا نام ہے. بے شک کہ بندہ حاضر ہو گیا نا اب تو، خواہ نفلی طواف ہو یا فرض طواف ہو. جس طرح نماز ہے، نماز اور طواف میں ایک فرق بیان کیا گیا ہے کہ نماز ایک جگہ رہ کر پڑھی جاتی ہے، طواف چل کر پڑھی جاتی ہے. ایک دو چیزوں کا اور فرق بیان کیا ہے. تو نماز طواف بہت سارے احکام میں نماز کی طرح ہے. اس میں اعلیٰ درجے کی سنجیدگی ہونی چاہیے، اعلیٰ درجے کا خشوع قلب ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کی عقیدت ہونی چاہیے. پاپا کا بھی کیا انداز ہے، یہ طواف فرماتے تو اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنی گریہ ازاری، نگاہیں بند کیے، مطلب یوں نیچی جھکائے، احتیاط سے کسی سے ٹکرا بھی نہ جاؤں، کسی سے چمٹ مطلب اس رش میں بھی نہ پھنس جاؤں. اتنی لجاجت کے ساتھ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کا طواف فرماتے. تو آپ بھی اگر جا رہے ہیں مدینہ منورہ جب جاتے ہیں، کیا بات ہے، مدینہ منورہ جا کے ایک تو فضا چینج ہو جاتی ہے، مدینہ کی فضا ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ بندہ ہاتھ کھول کر مسجد میں جا سکتا ہے. یعنی مسجد الحرام شریف میں چونکہ اسلامی بہنیں بھی مطاف میں آتی ہیں، تو مسجد الحرام میں تو بس یہ کیفیت ہوتی ہے آدمی یوں چلتا ہے، بالکل مطلب تاکہ خواتین سے مس نہ ہو، یوں چلنا پڑتا ہے بالکل یوں دبک کے. تو واقعی یہ کیفیت ہوتی ہے. اچھا طواف کی 7 چکر پورے ہو گئے، طواف مکمل ہو گیا. ایک بات اور ایڈ کروں گا جی بالکل. وہ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو وہاں کام آئیں گی. آپ یاد رکھیں جب آپ طواف کر رہے ہو نا تو اپنے ہاتھ کو یوں نہ رکھیں. یعنی آپ اپنے ہاتھ کو یوں رکھیں گے اس کا مطلب یہ آپ دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں. یہ ایک ایسا عمل دیکھا ہے کہ پیچھے سے بھی جب طواف کر رہے ہیں تو لوگ یوں ہاتھ ایسے رکھے چل رہے ہوتے ہیں، کرنا کچھ نہیں، انہوں نے ہاتھ یوں رکھے ہوتے ہیں. جب ہاتھ یوں رکھے ہوتے ہیں تو اگلے کو خود بخود آپ کا پریشر جانا ہے. اگر آپ ہاتھ یوں رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اسلامی بہنوں سے ٹکراؤ کی صورت بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا نہیں ہوگی. پھر آپ جب ہاتھ یوں رکھتے ہیں تو دوسرے تک ٹکر آتی ہے تو پھر وہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور آپ ہاتھوں کو یوں نیچے رکھے اور عاجزی لجاجت کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے، بس اپنے گناہوں پر شرمسار یہ سوچتے ہوئے کہ مولا تو نے بلا لیا، تو نے حرم دکھا دیا، تو نے مکہ میں پہنچا دیا، تو نے مسجد حرام میں پہنچا دیا اور تو نے خانہ کعبہ دکھا دیا. مجھ جیسے شخص کو، میرا جیسا گناہ گار عاجزی انکساری سے اس کے آنسو گر رہے ہوں تو کہاں دوسرے کی طرف توجہ جائے گی، کہاں یہ دوسرے کی آوازوں کی طرف ذہن بھٹکے گا.
انشاءاللہ امیر سنت کے انداز کو لے لیں گے. اور یہ اب باپا کا انداز ہم نے دیکھا ہے کس انداز سے باپا خانہ کعبہ کا طواف کرتے, کتنی عاجزی انکساری کے ساتھ. پھر یہ بھی دیکھا کہ کبھی قریب ہونے کی ایک کیفیت ہوتی, پھر دور ہو جاتے, یعنی یہ ان کا ایک انداز تھا بس. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب, طواف کرا دیا آپ نے, اب کیا کریں؟ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے جانا ہے. صحیح. اور پیچھے جا کر نماز ادا کرنی ہے. یعنی جو طواف کی نماز ہے 2 رکعتیں, یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. یعنی نفلی طواف بھی اگر کریں گے تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہوگا. صحیح. عام طور پر مطلب ایک عرف جاری ہو گیا ہے, اسے نفل کہتے ہیں, طواف کے نفل. جی. ورنہ یہ واجب ہے. ٹھیک. تو اگر نہیں پڑھے, تمام ارکان پورے ہو گئے, تب بھی گھر جا کر پڑھے, تب بھی ادا ہو جائیں گے, لیکن مسجد میں پڑھنا افضل ہے. ٹھیک. تو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کی تاکید ہے, لیکن رش ایسا ہے کہ سوجھکا نہیں پڑ رہا ہوتا, تو پیچھے چلے جائیں. پیچھے جانے کے بعد جو ہے وہ عین مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہیں مل رہی, جہاں جگہ مل رہی ہے مسجد الحرام شریف میں, وہاں پڑھ لیں. ماشاءاللہ. پڑھنے کے بعد اب آپ دوبارہ واپس آئیں, ملتزم پر آئیں. جو ہم نے کہا تھا نا یہ جگہ جو ملتزم ہے, میں گزارش کروں گا آپ سے کہ وہ جو آپ کی حج و عمرہ کی ویب سائٹ ہے جی, دعوت اسلامی کے ڈومین سے, اس پر اگر یہ 3D ڈال دی جائے اور ہمارے ناظرین اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں, انشاءاللہ تو بہتری ہوگی. انشاءاللہ. تو اب دوبارہ ملتزم پہ چلے جائیں. اب ایک مسئلہ بیان کیا گیا کتابوں میں, وہ میں عرض کرتا ہوں. ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے جس کے بعد صحیح ہے. جی. جیسے عمرے کے جو لوگ ہیں وہ اس طریقے پہ عمل کریں گے. ٹھیک. پہلے جائیں گے, طواف کی نماز ادا کریں گے, پھر ملتزم پر آئیں گے. ملتزم پر حاضری ہوگی. جس کے بعد صحیح نہ ہو, مثلا طواف نفل یا طواف زیارت کی وہ صورت جب صحیح نہیں کرنی, تو پہلے ملتزم پر آئیں گے, پھر مقام ابراہیم پر جائیں گے. اب مقام ابراہیم پر جانے کے بعد پھر آب زمزم کی طرف جانا ہے, پھر صحیح کے لیے جانا ہے. اب آب زمزم کا اپنا ایک تصور تھا کس زمانے میں کنویں کا. جی. ہمارے ناظرین کو دکھانا دیں کنواں کس طرح تھا پہلے. سبحان اللہ. دکھا دیں مفتی صاحب, یہ تو آپ زیارتیں کرا رہے ہیں, آب زمزم کی زیارت بھی کرا دیں. سبحان اللہ. ہمارے ناظرین کو بھی دکھا دیں. ماشاءاللہ. یہ جی اس طرح کنواں تھا, اس کے بعد تبدیلیاں آئیں, پھر کیسے ہوا جناب؟ اگلی تصویر دکھائیے گا. پھر یہ کنواں جو ہے وہ ایک محراب نما بنی تھی, وہاں نیچے محراب نما بنی ہوئی ہے ابھی بھی. جی, نیچے کی ابھی بھی بنی ہوئی ہے. جی جی جی. تو وہاں بھی ٹوٹیاں تھیں, لیکن کنواں نیچے رکھا گیا. جی. اس سے اگلی تصویر میں کچھ اور واضح ہے. تھوڑی اگلی تصویر پر جائیے گا. اس جگہ تک تو میں گیا ہوں, مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, 2002 میں جانا ہوا تھا. سبحان اللہ. کہ جو نیچے خلا نظر آ رہا ہے, یہ مطاف کے نیچے جگہ تھی, اس سے سیڑھیاں اترتی تھیں اور یہاں ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں اور کنواں نظر آ جاتا تھا. تو شاید یہ 2004-05 کے بعد اس کو پر کیا ہے. تو مطاف کے اندر ہی یہ جگہ تھی, یہاں لوگ آ جایا کرتے تھے, کنویں کی زیارت ہو جاتی تھی. اب چونکہ لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے اور پورے مطاف کو پاٹ دیا گیا ہے, جو انڈر گراؤنڈ راستہ تھا یہ بند کر دیا گیا ہے. اب ارد گرد دائیں بائیں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. بہتر ہے چونکہ آپ کو صحیح کے لیے جانا ہے, تو صفا کی طرف جاتے ہوئے جو ٹوٹیاں آئیں وہاں جا کے پانی پی لیں اور ہاتھ تھوڑا سا مس کر کے اس پر لے لیں, چہرے وغیرہ پر پھیر لیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جسم پر پھیر لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹوٹیاں ہیں مسجد کے اندر, کولر رکھے ہوئے ہیں تو وہ ہے مسجد کے اندر. اب وہاں مطلب کہ ہر بندہ پانی گرانا جو ہے نا, جو مسجد میں نہیں گیا ہوتا کبھی, وہ بھی عمرہ کرنے آ رہا ہوتا ہے, بالکل حج کرنے آ رہا ہوتا ہے, اور معلومات کی کمی, لوگ پانی گرا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ زمزم کے پاس اس موقع پر آنا مستحب عمل ہے, واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے. ٹھیک. پی لیں آ کر, جتنا پی سکتے ہیں, پیاسے ہو جائیں, اور ہاتھ گیلے ہو جائیں تو مس کر لیں جسم پر, اس کی برکتیں پائیں. اب جو کیفیت ہے وہ کیا ہے, وہ بھی ہمارے ناظرین کو دکھا دیں. دکھائیں بھائی, لیٹسٹ. یہ جی لیٹسٹ منظر ہے. یوں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں, یہاں آپ کو آنا ہے
اور یہاں آ کے جو ہے جیسے ملتزم پر حاضری دیں گے، دعا کر لیں گے اور اسی طرح الٹے قدم پیچھے آ جائیے تو آپ کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے نا یہ نلکے لگے. الٹے قدم پیچھے آنے پر بھی کلام ہے. ہاں اس میں یہ کہ وہ ٹکرا جائیں گے. جیسے آپ نے سوچا کہ طواف ہمارا پورا ہو گیا اور سامنے جو ہے وہ صفا ہے، الٹے قدم پیچھے آئیں. اب الٹے قدم پیچھے آنے میں اگر تو آپ بالکل آخر میں آرام سے آ جائیں گے جی. اگر آپ درمیان میں ہیں تو یہاں سے الٹے قدم آنے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں. اس میں یہ کہ آپ آگے بڑھ جائیں بغیر طواف کی نیت کے، آپ آگے بڑھ جائیں، جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں رش نہیں ہے وہاں جا کے پھر گھوم کر واپس آ جائیں. تو حقوق العباد کا پاس رکھنا پڑے گا. انشاءاللہ لاکھوں لوگ جہاں جمع ہوں وہاں حقوق کا تعلق وہ بھی بڑھ جاتا ہے. بالکل. اب جو ہے وہ صحیح کی طرف آنا ہے انشاءاللہ. آج میں نے عرض کر دیا تھا کہ کالیں اگر ہم پہلے نہ لیں تو بہتر ہے، ہم آخر میں آئیں گے کالوں کی طرف. تو میرا خیال میں صحیح کی طرف جو ہم اگلے ہفتے چلے جاتے ہیں. جی میرا مشورہ بھی یہی ہے مفتی صاحب کہ آج طواف اور اس سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں. اگلے ہفتے ہم طواف کے جو احکام ہیں، ناپاکی میں طواف کرنا، پھر زیادہ کر دینا اور جو چیزیں وہ لے لیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم صحیح کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لے لیتے کالز جو ہیں وہ آپ لے لیجئے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اس سے متعلق کہ طواف اور اس سے متعلق اس کے علاوہ بھی سوالات ہیں، جو بھی سوالات ہوں لے لیجئے بھائی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشفاق اتاری باب الاسلام سندھ حیدرآباد سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مینا شریف میں قربانی کرنے جاتے ہیں تو وہاں ذبح کرنے والوں سے یہ کہنا کیسا کہ تم ذبح کر دو اور گوشت بھی لے لو، میں ذبح کرنے کی رقم نہیں دوں گا. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حرم شریف کے وضو خانوں میں جو خوشبودار کیمیکل ہاتھ دھونے کے لیے ہوتا ہے، کیا احرام کی حالت میں استنجا سے فراغت کے بعد اس کیمیکل سے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ اور اگر دھو لیے تو اب پاکستان آ گئے تو کیا کریں؟ اور ایک اور اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ مزدلفہ میں جو مغرب پڑھیں گے اس کی نیت ادا ہوگی، اس کی نیت ادا کی ہوگی یا قضا کی؟ جزاک اللہ تعالی خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بھائی نے 3 سوالات کر دیے ماشاءاللہ. چلیں اگلی کال بھی لے لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ عزیزیہ میں جو رکھتے ہیں تو یہ جو حرم کا جو 1 لاکھ کا جو ثواب ملتا ہے تو یہاں بھی 1 لاکھ ثواب ملتا ہے؟ عزیزیہ میں رہائش ہوتی ہے تو حرم میں ہے یا نہیں ہے، یہاں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ چلیں جی مفتی صاحب سے انشاءاللہ جواب لیتے ہیں. اگلی کال لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم رضا اتاری ہے. میں ضلع بھاولپور محراب والا سے سوال عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض تھا کہ عمرے کا طریقہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اس کے عمرے کے طریقے کے اندر یہ جب بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں پر تکبیرات تسبیحات بھی پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کہ گنگا ہے، اپنی زبان سے بول نہیں سکتا، تو وہ جب عمرہ یا حج پر جائے گا تو وہ بول تو نہیں سکتا ہے، اس کو کیا طریقہ اپنانا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے یہ جو عمرے کے طریقے میں یہ جو بولنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے طواف کے دوران، تو کس طریقے کا اس کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے اس کا وہ عمرہ قبول ہو جائے گا؟ تو اس معاملے میں جواب ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب پہلی اشفاق بھائی نے 3 سوالات کر ڈالے ایک ہی کال پہ کہ مینا شریف میں قربانی کی رقم نہیں دی بلکہ کہا کہ یہ گوشت لے جانا، یہی آپ کا اجرت ہو گئی. مینا کی جو قربانی ہے یہ تقرب کی قربانی ہے، نیکی کی قربانی ہے. صحیح. حج کی جو قربانی ہے انسان اس کے علاوہ بھی کوئی جانور ذبح کرے، مثال کے طور پر عقیقہ کرنا ہے یا گھر میں ویسے جانور لے آیا کوئی، اس موقع پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جانور ذبح کرو اس کے بدلے میں تمہیں کھال ملے گی یا گوشت ملے گا. ٹھیک ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں اجازت نہیں ہے؟ یہ ایک الگ بحث طلب مسئلہ ہے. عوام کا تعلق ہے یہ جاننا کہ اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی اشفاق بھائی. لیکن جو قربانی کا مسئلہ ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اس میں اس طرح کرنے سے اس گوشت سے اس نے مالی فائدہ اٹھایا.
حالانکہ قربانی کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا. صحیح. پھر اس سے کس طرح کے فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں اور کس طرح کا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. تو ایک طرح سے یوں سمجھ لیں گوشت اس نے بیچ دیا، حالانکہ اس کو بیچنے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک. تو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا ان کا سوال تھا ہاتھ دھو لینے کا. خوشبو کیمیکل، جی ہاں، خوشبودار جو کیمیکلز ہیں اس سے ہاتھ دھونا. ہاتھ دھونے کے لیے وہاں پر واش روم کے باہر موجود ہوتا ہے. تو جن کی نیت احرام کی ہو، احرام کی حالت میں ہو، وہ اس کو استعمال نہ کریں. اور دھو لیا تو پھر یہ ہے کہ بہت مشکل مسئلہ ہے، کیا تھا، کیوں تھا، کیسے تھا، کتنی خوشبو، کتنا لگا، کتنا نہیں لگا. جی جی. پھر ایک انفرادی طور پر ڈیٹیل طلب بات ہے، دارالفتہ رابطہ کر لیں. مغرب کی جو نمازیں پڑھیں گے ہرگز قضا کی نیت نہیں کریں گے، وہ ادا ہی، یہ ادا ہی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جس وقت پڑھنے کا کہا وہ قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک، ادا ہی ہے وہ بلا شبہ. اگلے ہمارے سائل تھے عزیزیہ کے متعلق سوال تھا. تو عزیزیہ کوئی جو ہے وہ مکے سے باہر نہیں ہے، اچھا، مکہ المکرمہ کی ایک کالونی کا نام ہے. یہ ایک کاروان والوں نے جو ہے نا وہ اس کو، اور میں نے گورنمنٹ فارم میں بھی دیکھا ہے کہ رہائش مکہ یا عزیزیہ، تو یوں ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے عزیزیہ کو مکہ سے الگ کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے، جبکہ یہ عزیزیہ جو ہے یہ بھی مکہ ہی کا ایک حصہ ہے اور بڑا ڈیولپ ایریا ہے. جی جی. جس طرح ہمارے یہاں ڈیفینس ہے، بڑے بڑے روڈ، کشادہ سڑکیں، اچھی بلڈنگ، وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے رہائش بھی بہت اچھی ملتی ہے. قریب رہنے والے جو ہیں اگر تو کوئی ہائی فائی پیکج لیں گے کوئی 6 لاکھ سے اوپر تو ان کو بڑے روم مل جائیں گے اور کھڑکیاں وڑکیاں بڑی ہوں گی. لیکن عزیزیہ میں یہ ہے کہ اچھی رہائش ہوتی ہے. ٹھیک. تو عزیزیہ بھی حرم کے اندر ہی ہے. کاروان والوں نے ایک نئی بدعت بھی ایجاد کر رکھی ہے. آج بھی ایک سائل دارالفتہ میں آیا ہوا تھا کہ جی نیو مینا میں مجھے خیمہ ملا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا نیو مینا کی اصطلاح بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ غور سے سنیں جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ بڑا چل پڑا ہے، کاروان ہو یا غیر کاروان ہو یا اپنے گورنمنٹ پیکیج میں جانے والے ہوں، یہ لفظ نیو مینا جو ہے اس کے بارے میں مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنیں. پاکستان کے کراچی کی کالونی نئی کراچی تھوڑی ہے کہ آپ جو نام رکھ دو گے اس کا. مزدلفہ کو یہ نیو مینا کہہ رہے ہیں. اب اس کی حدود متعین ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی حدود میں رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا. جو مزدلفہ ہے وہ قیامت تک مزدلفہ ہی رہے گی. تو وہاں خیمے پہنچ گئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ریالٹی ہے. پیکیجز ہوتے ہیں کہ جی آپ مینا میں لیں گے اتنے کا ملے گا اور وہاں جو خیمہ وہ اتنے کا ملے گا. یہ ہوتا ہے، اب ہوتا ہے کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مزدلفہ کی سرزمین کو نیو مینا کہنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو مشاعر کے تقدس کا جو تقاضا ہے اس کے شاعر اللہ میں سے ہے نا، یہاں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال تھا گونگے سے متعلق. جی جی. بڑا دلچسپ سوال ہے. وظائف کیسے پڑھیں، تلبیہ کیسے پڑھیں، تکبیر کیسے پڑھیں؟ پورے سفر حج کے اندر، سفر عمرہ کے اندر اگر میری یادداشت ساتھ دے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ایک مقام ایسا ہے جہاں کچھ پڑھنا ضروری ہے، تلبیہ پڑھنا. تلبیہ میں پھر جو لفظ جی تفصیل اس کی یہ نہیں تو یہ لفظ پڑھ لیا. باقی پورے سفر حج کے اندر جتنی بھی لوازمات ہیں اس کا تعلق ایکٹیویٹیز سے ہے. طواف کرنا کیا ہے؟ چکر لگانا ایکٹیویٹی ہے، نیت دل میں کرنی ہے. صحیح کیا ہے؟ عمل سے ہے، ایک حرکت ہے، کوئی عمل کرنا ہے. مینا میں جا کر کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا ہے. عرفات میں جا کے جو بنیادی کام ہے وہ وقوف عرفات، وقت کے مخصوص حصے میں جا کر ٹھہرنا ہے. جی. رمی کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ مخصوص وقت میں پتھر مارنے ہیں. طواف زیارت خانہ کعبہ کا چکر لگانا ہے، پھر صحیح کرنی ہے. تو اس پورے عمل کے اندر ایک جگہ مجھے نظر آتی ہے جہاں زبان سے پڑھنا نفس سے جو ہے وہ عبادت کے لیے ضروری ہے اور وہ لوازمات میں سے ہے. ورنہ تو پورا جو سفر ہے یہ سفر مطلب کہ ایکٹیویٹیز کا سفر ہے. تو اس سے پہلے تو ان کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ نماز میں قرات فرض ہے. وہاں جا کے وہ طواف تو شاید کم کرے گا، نماز میں زیادہ پڑھے گا. صحیح. اور ویسے بھی پوری زندگی کے اندر کتنے ایسے خصوصی افراد ہوں گے جو عمرے کے لیے جاتے ہوں گے
نمازیں سبھی پڑھتے ہیں، ہر بالغ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بول نہیں سکتا، شریعت بولنے کے مقام پر اسے مخصوص طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے۔ یعنی گونگا اگر نماز پڑھے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لبوں کو حرکت دے، لبوں کو ہلائے۔ حالت قیام میں جتنی دیر تک ایک عام نماز پڑھنے والا قیام کرتا ہے اتنی دیر تک وہ قیام کرے اور اس دوران لبوں کو ہلاتا رہے۔ اب پڑھنے کی طرح اکثر گونگے جو ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، اور بہرا ہونا ہی ان کے گونگے ہونے کا سبب ہوتا ہے، تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تلاوت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے گونگے ممکن ہے کہ تھوڑا بہت کوئی اندازہ ہو جائے ان کو کہ تلاوت کیا ہے، جی، لیکن بہرحال وہ بول نہیں سکتے، تو لب وہ ہلاتے رہیں۔ تشبہ ان پر واجب ہے، تشبہ اختیار کریں گے۔ جی، یہ واجب ہے، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ احکام حج، اس میں آج عمرہ مکمل کرنا تھا، لیکن چونکہ یہ سفر ایسا ہے، عشق بھرا سفر ہے، محبت و بھرا سفر ہے، پھر اس میں تعظیم سیکھنا بہت ضروری ہے، تربیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تو مفتی صاحب ہمیں ہر چیز بڑی تفصیل کے ساتھ سہل انداز میں، اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں، تو ہمیں توجہ بھی رکھنی ہے، اور اسی لیے الحمدللہ مفتی صاحب نے ہمیں اگلا جو سلسلہ ہے اس کے لیے سعی کے حوالے سے ہمیں انشاءاللہ ضرور مفتی صاحب اس کی وضاحت فرمائیں گے، اور ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں سعی کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، پھر تقصیر کیسے کرنی ہے، اس کی وضاحت، حل کیسے کرانا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ جو سلسلہ ہوگا آپ ضرور اس سلسلے میں شامل رہیے گا، اور اسی طرح توجہ کے ساتھ شرکت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے احکام حج سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کی فلائٹ ہے اور اگر وہ فلائٹ اڑ جائے اور آپ مکے بھی چلے جائیں اور آپ اگر مدینے بھی چلے جائیں، تو آپ سے گزارش ہے، مدنی چینل ان تمام مقامات پر آتا ہے، تو اس سلسلے میں وہاں سے شامل ہو جائیے، کیونکہ ابھی آپ کا حج کا سفر باقی ہے، ابھی آپ نے حج بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں شامل رہیں گے تو اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے، اچھی اچھی نیتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب جزاک اللہ، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں بھی پھر آپ سے برکتیں حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک